ایڈیٹرس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں۔ دراصل یہ ناول میں نے کافی ٹائم سے رکھا ہوا ہے، میں سوچتی تھی کہ اسے کروں یا نہ کروں، بالآخر آج پھر مجھے یہ نظر آیا تو میں نے سوچا کہ کر ہی لیتی ہوں۔ کافی لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی کہ کافی اچھا ناول ہے، تو میں نے نہیں پڑھا، تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹ ٹائم ہی پڑھ رہی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی پڑھ کے یا سن کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا ہے۔ وہ گرمیوں کی ایک انتہائی طوفانی رات تھی، تیز آندھیوں کے جھکڑ اور بارشیں، بادلوں کی دل دلا دینے والی گرج اور بجلی کی کان پھاڑ دینے والی کڑک۔ خانپور کے نواحی گاؤں میں واقع وہ ایک کنال پر مشتمل اچھا خاصا بڑا سا گھر تھا۔ پلستر شدہ 4 عدد کمرے، کمروں سے منسلک واش روم سے بڑا سا باورچی خانہ، البتہ وسیع و عریض صحن میں ابھی تک کچا تھا، جس میں بارش کا پانی بھرا جاتا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کی جنگ زوروں پر تھی۔ تم ابھی اسی وقت مجھے طلاق دو کہ گھٹیا آدمی، میں نے پتہ نہیں تمہارے ساتھ 3 سال کیسے گزار لیے۔ سادی حلق کے بل چلائی تھی۔ تجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے پتہ ہے ہرافہ عورت کہ وہ 3 سال کیسے گزارے ہیں تو نے، کیونکہ میں نے جھیلا ہے تیرے جیسا جہنمی عذاب۔ شاہد کون سا کم تھا، وہ برآمدے کے ستون کے گرد دونوں ہاتھ باندھے اندر اور باہر دونوں طرف کی گرج سن رہی تھی۔ میں جہنمی ہوں تو تم کون سا سورگ واسی ہو، اس دھرتی پر شیطان کا دوسرا باپ ہو تم۔ سعدیہ نے اپنے کپڑے، جوتے اور دیگر سامان بیگ میں بھرنا شروع کر دیا تھا۔ آج آخری بار دیکھی ہے میں نے تیری کالی شکل، آج کے بعد میرے گھر کی طرف آئی تو ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا تیرے۔ شاہد نے اس کا بیگ اٹھا کر باہر بھرے پانی کے صحن میں پھینکا تھا۔ دو مجھے طلاق، سعدیہ گراتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ شاہد نے ایک لمحے میں اس پر 3 حرف بھیجے تھے۔ وہ ستون کے ساتھ کھڑی سہمی نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جا، شاہد نے اسے بازو سے کھینچ کر سعدیہ کے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ یہ تمہارا بھی خون ہے، خود غرض آدمی۔ سعدیہ نے اسے واپس شاہد کی طرف دھکا دیا تھا۔ میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تیری اس پیدا کردہ نحوست کو سنبھالتا پھروں۔ شاہد نے چیخ کر کہا تھا، تمہارے بنا ہی پیدا نہیں کرتی میں نے یہ نحوست، بےہودہ آدمی۔ سعدیہ نے اپنا بیگ اٹھا کر صحن میں کھڑی گاڑی کی ڈگی میں پھینکا تھا۔ میں اسے نہیں رکھوں گا۔ شاہد نے اسے دوبارہ صحن کی طرف دھکا دیا تھا۔ میری بلا سے نہ رکھو، سعدیہ نے نفرت سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ بلک کر روتی ہوئی اس کی گاڑی کے پیچھے تک باہر آئی تھی۔ شاہد نے پیچھے سے زوردار آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ بادل یکدم گرجا تھا۔ سعدیہ بجلی کڑک کر پورا آسمان روشن کر گئی تھی۔ ماں وہ خوفزدہ ہو کر چیخیں مارتی ہوئی سعدیہ کی گاڑی کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن وہ فرعون کی فرعونیت کو بھی مات دیتی ہوئی اس سے اپنی گاڑی میں بھگا لے گئی تھی۔ وہ الٹے قدم واپس گھر کی جانب بھاگی تھی، لیکن دروازہ بند تھا۔ مسلسل شاہد کو آوازیں دیتے ہوئے اپنے ننھے ہاتھوں سے دروازہ بجا رہی تھی۔ بادل نہ جانے اس کے غم میں اس قدر رو رہے تھے، بجلی نہ جانے اس کے دکھ پر اتنی قہر بار تھی۔ دروازہ بجاتے بجاتے وہ تھک گئی تھی تو دیوار کے ساتھ ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ صبح کے قریب جا کر طوفان کا زور ٹوٹا تھا۔ کھیتوں بجانے کے لیے جب شاہد نے گھر کا دروازہ کھولا تو دیوار کے ساتھ گری سو رہی تھی 3 سالہ مریم، صدف معذور، پاگل، ناکارہ۔ سعدیہ رحیم یار خان کی رہائشی تھی، جبکہ شاہد خانپور کا رہنے والا تھا۔ سعدیہ اپنی 5 بہنوں میں سے نہ صرف سب سے خوبصورت بلکہ ذہین بھی تھی۔ BA کرنے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ سے ضد کر کے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور MA پولیٹیکل سائنس میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات آصف مرتضیٰ سے ہوئی تھی۔ وہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سعدیہ اور آصف ایک دوسرے کے قریب آ گئے، لیکن سعدیہ کے ماں باپ نے اس کا MA مکمل ہوتے ہی اس کی شادی شاہد سے کر دی تھی، جو خانپور میں 5 ایکڑ زمین کا مالک تھا۔ پہلے دن سے سعدیہ اور شاہد کی آپس میں نہ بنی تھی۔ آئے روز لڑائیاں، آئے روز جھگڑے، دنگا فساد، گالم گلوچ، اور ان کی آپس کی اس پیکار کے دوران مریم اس دنیا میں آ گئی تھی۔ پہلے دن وہ ان دونوں کے لیے رحمت کی بجائے نحوست تھی۔ سعدیہ نے کبھی دل سے اسے اپنی اولاد تسلیم نہیں کیا تھا، کبھی اسے پیار سے گود میں نہیں اٹھایا تھا، کبھی محبت سے اس کا ماتھا نہیں چوما تھا، بس ہر وقت اس سے بیزار رہتی تھی۔ یہی حال شاہد کا تھا۔ اسے تو شاید اپنی بیٹی کا نام بھی پتہ نہیں تھا۔ مریم 2 سال کی ہوئی تو آصف دوبارہ سعدیہ کی زندگی میں چلا آیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی سیٹ پر MNA کا الیکشن لڑا تھا اور جیت گیا تھا۔ اس نے شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ ہونے کے باوجود سعدیہ کو پرپوز کر دیا تھا۔ سعدیہ تو پہلے ہی ناک تک بھری بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مریم سمیت ہر چیز کو ٹھوکر ماری اور اس طوفانی رات میں شاہد سے طلاق لے کر آصف کے پاس چلی گئی تھی۔ عدت ختم ہوتے ہی ان دونوں نے شادی کر لی۔ شاہد نے کچھ دن تو مریم کو جھیلا، پھر اس کی نانی کے پاس چھوڑ گیا۔ چند دن بعد نانی چل بسی اور سعدیہ کے اکلوتے بھائی نے اسے واپس خانپور بھجوا دیا۔ جب تک شاہد کی ماں زندہ رہی، مریم کو جیسے تیسے سنبھالتی رہی، اور جب لب دم ہو گئے تو شاہد کی دوسری شادی کر کے مریم کو اس کی دوسری بیوی کی گود میں ڈال کر خود موت کی نیند سو گئی۔ شاہد کی دوسری بیوی کا نام سائمہ تھا اور وہ سعدیہ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی۔ وہ بھلا کیوں سنبھالتی؟ اپنی گود میں پڑا ایک معذور اور ناکارہ وجود۔ اس نے کبھی مریم سے گالی اور تھپڑ کے بغیر بات نہیں کی تھی۔ ہفتوں تک وہ اس کے کپڑے نہیں بدلتی تھی، اوپر تک اس کے اپنے 3 بچے ہو گئے تھے، تو اس کی وجہ سے مریم پر سے بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی توجہ مریم پر بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کی سیاہی پھیلنے تک گاؤں کی کچی دھول اڑتی گلیوں میں آوارہ گردی کرتی رہتی، گاؤں کے بچے سے تنگ کرتے، گالیاں دیتے، اس کے سر میں مٹی ڈالتے،
اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے، لیکن شاہد نے کبھی دھیان نہ دیا۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو اسے چوری کی عادت بھی پڑ گئی۔ شاہد کو آئے روز اس کی شکایتیں ملنے لگی۔ وہ اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم پر زخموں کے نشان واضح تھے۔ شاہد کی مار کھا کھا کے وہ ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ عمر کے 10ویں سال کو پہنچی تو اس نے اپنی ماں کی طرح قد نکالنا شروع کر دیا تھا۔ حسین سے حسین تر ہوتی چلی گئی تھی۔ شاہد اور سائمہ کی مصیبتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ ہر روز وہ اسے کسی نہ کسی کے چنگل سے چھڑوا کر لاتا تھا۔ ہر روز وہ کہیں نہ کہیں سے بنا دوپٹے کے ننگے سر برآمد ہوتی تھی۔ ہر روز اس کی قمیضوں کے بٹن ٹوٹے ہوتے ملتے تھے۔ سائمہ کبھی اس کی قمیضوں کے گلے اور گھیرے آگے سے رفو کرتی اور کبھی پیچھے سے۔ بہت بار شاہد نے اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر ڈالی، لیکن بے سود۔ ٹخنوں پر سے گوشت چھل جاتا اور خون رسنے لگتا اور وہ رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ وہ گرمیوں کی ایک چلچلاتی ہوئی دوپہر تھی۔ گرم لوہے کے تھپڑے چہروں کو جھلس رہے تھے۔ آموں کا موسم اپنے عروج پر تھا اور پیلے پیلے آموں سے لدے بلند و بالا درختوں کی چھاؤں کسی جنت کی طرح تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے پتھر اور لکڑیاں مار مار کر ایک بڑا سا پیلا آم نیچے گرایا تھا۔ اسے لے کر کھالے کی طرف آ گئی تھی۔ پہلے تو اسے کھالے کے ٹھنڈے پانی سے دھویا، پھر دونوں ٹانگ پانی میں لٹکا کے بیٹھ گئی۔ اس کا سقاف نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ کھالے کی ایک طرف نو کے درختوں کی قطاریں تھیں اور دوسری جانب گندم کے وسیع و عریض کھیت تھے جہاں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کھیتوں سے ایک آدمی اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ غور سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ مریم بس زور سے ہنس دی تھی۔ اس آدمی نے ایک اور آم توڑا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور لے گی۔ اس نے مریم کو آم دکھا کر للچایا تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ آدمی دھیرے دھیرے سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مریم پوری طرح آم کھانے میں مگن تھی۔ کمر سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ مریم کی گردن تک پہنچ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی انسان ہونے کی آخری حد بھی پھلانگ جاتا، درختوں کے جھنڈ سے شاہد اپنی ریڑھی پر چارہ رکھے نمودار ہوا تھا۔ اس نے دور سے ہی مریم کو دیکھ لیا تھا۔ اوئے کیا کر رہا ہے؟ وہ بھاگتا ہوا کھالے کی طرف آیا تھا۔ شاہد بھائی، میں تو شاہد کے پیدر پر مکرنے سے بکھلا دیا تھا۔ کتے ذلیل! شاہد اسے گالے دے رہا تھا۔ شاہد بھائی، اس کی کمر پر بچھو چڑھ گیا تھا۔ میں تو بس وہ اتار رہا تھا۔ وہ آدمی بمشکل اس کے چنگل سے نکل کر کھیتوں کی طرف بھاگ گیا۔ اور تو آوارہ لڑکی! شاہد کے زوردار تھپڑ سے وہ گراب سے کھالے میں گر گئی تھی۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے گھر لے آیا تھا۔ سائمہ وہ بکھلا کر اندر سے نکلی تھی۔ میرے منہ پر کالک مل دے گی ایک دن، باندھ کر نہیں رکھ سکتی اسے تو۔ 2-3 سائمہ کے بھی تھک گئی تھی۔ میں کیا کروں؟ کہاں تک اس کمینے کے پیچھے بھاگوں؟ سائمہ الٹا اس پر برس پڑی تھی۔ آئندہ یہ مجھے باہر نظر آئی تو اس کے ساتھ تیری ٹانگیں بھی توڑ دوں گا۔ وہ لگتا جھکتا اندر چلا گیا تھا اور یہ اختتام نہیں تھا۔ وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دسمبر کی ایک دھندآلود خنک سی شام تھی۔ آسمان پوری طرح دھند اور بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ سائمہ چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی علی کچھ دنوں کے لیے اس کے پاس رہنے آیا ہوا تھا۔ علی 3 بھائیوں اور 5 بہنوں میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ نہ دل لگا کر پڑھائی کی، نہ کوئی کام دھندا کیا۔ کل صحبت میں پڑھ کر چوری چکاری پر لگ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے آئے روز پولیس ان کے گھر کے چکر کاٹتی تھی۔ اس وقت تنگ آ کر دونوں بھائیوں نے اسے باہر نکال دیا۔ آپا قسم سے جانور جیسا سلوک کرتے ہیں دونوں بھائی میرے ساتھ۔ خالدہ بھابی نے پچھلا پورا ہفتہ مجھے روٹی نہیں دی، 1 روپیہ نہیں ہے میرے جیب میں۔ وہ اپنے دکھڑے رو رہا تھا۔ سائمہ نے گرم گرم روٹی اور آلو گوشت کا شوربہ اس کے آگے رکھ دیا۔ دیکھ علی، نکھٹو کو کوئی ساری عمر نہیں کھلاتا، اور تو کون سا فرشتہ ہے؟ اگر اماں سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں تجھے کبھی یہاں نہ آنے دیتی۔ اب تیرے پیچھے پولیس یہاں آنا شروع ہو جائے گی۔ سائمہ نے کہا تھا تو آپا، جیسے اسلم بھائی اور نواز بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا ویسے تو بھی نکال دے۔ علی کو غصہ آ گیا تھا۔ علی، اس گھر میں تیرا حصہ ہے، کیس کر اور اپنا حصہ مانگ۔ سائمہ نے اسے اکسایا تھا۔ کیس کیسے کر دوں؟ کیسے؟ شناختی کارڈ تو بنا نہیں ہے ابھی۔ علی ترخ کر بولا تھا۔ آج کل کیا کرتا ہے تو؟ سائمہ نے پوچھا تھا۔ لیاقت پور کے ایک چودھری صاحب کے ہاں ان کی زمینوں کا حساب کتاب دیکھتا ہوں۔ اس نے فٹ سے جھوٹ بولا تھا۔ حساب کتاب؟ 5 جماعتیں پوری نہیں پڑھی تو نے اور تو حساب کتاب دیکھتا ہے؟ سائمہ کو اس وقت اس پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتا، بیرونی دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ شاہد مریم کے گردن سے جکڑے ہوئے اندر داخل ہوتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی چھڑی تھی جس سے اسے جانور کی طرح مار رہا تھا۔ مریم کی چیخیں دل دہلا رہی تھی۔ اس کی قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور چہرے اور بازو پر جا بجا نیل اور سرخ نشان پڑے ہوئے تھے۔ آج پھر وہ کسی کی ہوش کا نشانہ بنتے بنتے بچی تھی۔ کس نحوست کو آج جڑ سے ہی ختم کر دوں گا میں۔ شاہد نے اسے صحن میں دھکا دے کر ایک طرف پڑا کلہاڑی اٹھائی تھی۔ شاہد بھائی، چھوڑ دے۔ علی اور سائمہ نے بمشکل اس کا ہاتھ روکا تھا۔ یا میرے بولا کن پاپوں کی سزا ہے؟ یہ مرتی بھی نہیں ہے کہ جان چھوٹ جائے۔ اس نے کوستے ہوئے شاہد نے گردن سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا چھت پر بنے مٹی اور گارے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں پھینک کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ اسے کوئی باہر نہیں نکالے گا، نہ اسے کوئی روٹی دینی ہے۔ مر جانے دے اسے، سائمہ سے کہتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ عذاب کب جان چھوڑے گا ہماری۔ سائمہ ستی پڑی تھی۔ علی چپ چاپ روٹی کھانے لگا تھا۔ پوری رات گزر گئی تھی، اگلا پورا دن بھی گزر گیا۔ بھوک کی شدت سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ دروازہ بجا بجا کے اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس کی چیخیں پورے صحن میں گونج رہی تھی۔ آپا سے روٹی تو دے دیں، بھوک سے مر جائے گی وہ علی سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مر جانے دے، جان چھوٹے گی۔ سائمہ پتھر ہو گئی تھی۔ آپا، کچھ تو خدا کا خوف کر، تیرے اپنے بچے بھی ہیں۔ علی کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ سائمہ چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی۔ آخر علی کی بس ہو گئی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا، دروازے کی کنڈی کھول دی۔ وہ اسے دیکھ کر ایک دم چپ ہوئی تھی۔ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے اور ان پر جا بجا لگا ہوا
خون اور شاید سردی کی شدت سے ساری رات الٹیاں بھی کرتی رہی تھی۔ علی کو اس پر بے پناہ ترس آیا تھا، وہ اسے لے کر نیچے آ گیا اور واش بیسن کے سامنے کھڑا کر کے اس کا ہاتھ منہ دھلوایا تھا۔ آپا اس کے کپڑے بدلوا دے۔ اس نے سائمہ کو دیکھتے کہا، تجھے اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ ہاں دیکھا ہے میں نے اس کا باپ، جس نے مار مار کے اس کا یہ حال کر دیا ہے، جسے احساس تک نہیں ہے کہ اس کی بیٹی 2 دن سے بھوکی ہے۔ علی اس پر چڑھ دوڑا تھا اور سائمہ نے اسے گھورتے مریم کو کپڑے بدلوا دیے۔ علی نے پہلے تو نیچے سے ایک چارپائی لے جا کر اوپر کمرے میں بچھائی، پھر اس پر گدا ڈال دیا، پھر مریم کو کمبل میں لٹا کے دوبارہ اوپر لے گیا تھا۔ وہ تر تر کانپ رہی تھی، اسے بستر میں لٹا کے وہ دوبارہ نیچے آیا، کٹوری میں سالن نکالا، چھاوی میں روٹی رکھی اور پانی ساتھ لے کر اوپر گیا تھا۔ لے کھا، اس نے مریم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ پوری روٹی اٹھا کر دانتوں سے کترنا شروع ہو گئی تھی۔ علی کو ایک بار پھر اس پر ترس آیا تھا، اسے روٹی تک کھانی نہیں آتی تھی۔ تو کیسے نہیں کھاتے؟ علی نے اس کے لیے لقمہ بنایا تھا اور شوربے میں ڈبو کے اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے منہ کھول کر اندر لیا تھا۔ علی دھیرے دھیرے اس کے لیے لقمہ بناتا گیا تھا۔ علی اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ اس نے مریم کو ہاتھ منہ دھونا سکھایا، روٹی کھانا سکھایا، اسکارف لینا سکھایا، اسے اپنے چھوٹے چھوٹے خود کرنے سکھایا۔ مریم کو صرف توجہ اور محبت کی کمی تھی اور علی نے وہ کمی پوری کر دی تھی۔ دھیرے دھیرے مریم اس کی طرف مائل ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ جو کہتا تھا فوراً مان لیتی تھی، اور جیسے کہتا چپ چاپ سر جھکا لیتی تھی، اور جس کام سے روکتا اس وقت رک جاتی تھی۔ صرف علی کے سمجھانے پر اس نے گھر سے باہر نکلنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ شاہد نے سکھ کا لمبا سانس لیا، لیکن سائمہ وہ ٹھٹک رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بھائی کوئی فرشتہ نہیں تھا، اور وہ واقعی کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ وہ مارچ کا ایک روشن دن تھا جب وہ مریم کو بڑی نہر کی سیر کروانے لے آیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نہر کے کنارے آ کے سفید کے درختوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ سورج بہت تمازت سے بہت دل فریب تھی۔ مریم خوشی سے جھومتے ہوئے نہر کے کنارے آ گئی، گھاس پر دوڑ کر کھیلنے لگی۔ علی کو ایک کال کرنی تھی، وہ اپنا موبائل کان سے لگائے نہر کے پول پر چلا گیا تھا۔ ہیلو، اس نے کہا، کیسا ہے شہزادے؟ دوسری طرف سے آواز آئی تھی، فٹ فاٹ مجھے اور کتنی دیر سے چھپنا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ جب تک شاہ بھائی کہیں گے، دوسری طرف والے نے کہا تھا۔ 2 مہینے تو ہو گئے ہیں، اس نے بزاری سے کہا تھا۔ اسمگلنگ کا کیس ہے کاکے، تھوڑا دھیرج رکھ، دوسری طرف سے والے نے کہکا لگایا تھا۔ علی نے کچھ دیر اس سے بات کر کے کال کاٹ دی تھی اور مریم کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دہرائی تھی۔ اس سے ذرا دور سبز گھاس پر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی گود سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھولوں سے بھری ہوئی تھی، اسکارف نہ جانے کہاں تھا، کندھوں تک آتے سیاہ بال ہوا کے جھونکوں سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ سورج کی سنہری کرنوں نے اس کے حسین چہرے کو حسین تر بنا دیا تھا۔ وہ خود میں مگر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ علی پلکیں نہ چپکا سکا، بس اسے دیکھتا گیا، پھر دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے عین سامنے بیٹھ کر اپنی ہتھیلی اس کے آگے کر دی۔ ایک مجھے دے، اس نے کہا۔ مریم نے مسکراتے ہوئے ایک پھول اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا، جسے اس نے مریم کے کان پر سجا دیا تھا۔ ایک اور دے، اس نے پھر کہا اور مریم کا دیا دوسرا پھول اس کے دوسرے کان پر سجا دیا۔ اور دے۔ اس کے اتنے قریب ہو گیا کہ مریم کی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھی۔ مریم نے ایک دم اپنی جھولی اس کی طرف اچھال دی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنے لبوں سے اس کی آنکھوں کو چھوا تھا، پھر اس کے گالوں کو، پھر اس کے ہونٹوں کو، اور پھر بے خود ہو کے اس کی گردن چومتا چلا گیا۔ میری رانی، اس نے مریم کو گلے سے لگایا تھا، اور یہ تو بس شروعات۔ اس دن کے بعد مریم نے اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے ایک چور دروازہ کھول لیا۔ وہ مریم کے لیے انتہائی رحم دل اور مہربان ہوتا چلا گیا تھا۔ بس ایک سرخ گلاب، چند چمکیلی چوڑیاں، بس ایک سستا سا ہار، بس روٹی کا ایک لقمہ، بس ایک بڑا سا کنو، بس ایک رنگ برنگی آئس کریم کون، بس تھوڑی سی مونگ پھلی، بس بڑی نہر کی سیر، بس چند سرگوشے جو اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور 2 خوبصورت لفظ، میری رانی۔ وہ اتنے میں ہی اپنے آپ اس کے حوالے کر دیتی تھی۔ علی اسے گلے سے لگاتا، اس کے گال چومتا، اسے پیار کرتا۔ اس کے لیے مریم ایک جاگیر کی طرح ہو گئی تھی۔ وہ مئی کی ایک حبت زدہ رات تھی۔ پیاسی شدت سے سائمہ کی آنکھ کھل گئی تھی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ پورے صحن میں ایئر کولر کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ فاصلے پر رکھے ایئر کولر سے پانی پی کر جب وہ اپنی چارپائی کی طرف واپس آئی تو یکدم ٹھڑک گئی۔ مریم کا بستر خالی تھا، اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ علی چھت پر پنکھا لگا کے سوتا تھا اور اپنا دوپٹہ اٹھاتے اوپر آ گئی تھی۔ علی کا خالی بستر اس کے رہے سہے استان بھی خطا کر گیا تھا۔ وہ دھیرے سے چھت پر بنے اکلوتے کمرے کی طرف آئے تھے اور بند دروازے کی دراز میں اندر جھانکا تھا۔ اندر کا منظر اس کی روح کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ مریم زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کا اسکارف دروازے میں پڑا تھا۔ علی کی شرٹ اتاری ہوئی تھی اور اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں جکڑے دیوانہ وار اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ مریم کی آنکھیں بند تھیں اور دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ سائمہ کی چھٹی حس کافی دنوں سے اسے خبردار کر رہی تھی۔ وہ زور سے دروازہ بجا کر نیچے آ گئی، لیکن پوری رات سو نہ سکی۔ صبح ہوتے ہی وہ مریم کو گاؤں کی ایک بوڑھی دائی کے پاس لے گئی تھی۔ اسے من گھڑت کہانی سنا کر مریم کو اس کے ساتھ اندر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد دائی نے باہر آ کر بتایا کہ ابھی تک سب ٹھیک ہے۔ سائمہ کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ راستے میں مریم کے کپڑے پھاڑتے ہوئے اسے گھر لے آئی تھی اور شاہد کے سامنے خوب ولولہ کیا، بچوں کی دھلائی کی، برتن اٹھا اٹھا کے توڑے، اور آخر میں رو رو کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ علی 2 دن کے لیے لیاقت پور گیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ شاید ایک دم بخلا گیا۔ تجھے رب کا واسطہ شاہد، اسے کچھ دنوں کے لیے اس کی ماں کے پاس بھیج دے۔ میں تنگ آ گئی ہوں، اس سے میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ دیکھ میرے جڑے ہاتھ، اسے کچھ دن کے لیے یہاں سے دفع کر دے۔ وہ خوب چیخو پکار کر رہی تھی۔ شاہد نے مجبور ہو کے اسے کچھ دنوں کے لیے رحیم یار خان بھیج دیا۔
2 दिन बाद علی واپس آیا، پورا گھر چھان مارا پر مریم اسے کہیں نہ ملی تو سائمہ کے پاس آیا تھا۔ مریم کہاں ہے آپا؟ اس نے پوچھا۔ اسے اس کی ماں کے پاس لے گئی ہوں۔ سائمہ نے اس پار لہجے میں کہا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اوپر چھت پر بنے مٹی اور گالے کے چھوٹے سے کمرے کو دیکھتا رہ گیا۔ سعدیہ مرتضیٰ پچھلے 3 سالوں سے رحیم یار خان کے حلقے کی ایم پی اے تھی، جبکہ اس کا شوہر میر آصف مرتضیٰ وہاں کا ایم این اے تھا۔ آصف کا آبائی گھر رحیم یار خان کے کنواہی گاؤں میں تھا، جہاں اس کی پہلی بیوی حکمرانی تھی۔ سعدیہ کو اس نے شہر میں ایک الگ بنگلہ لے کر دیا تھا۔ وہ خود بھی زیادہ تر اس شہر میں ہی رہتا تھا۔ سعدیہ سے اس کے 2 بچے تھے، ماہرہ اور سمران۔ مریم کے رحیم یار خان آنے پر پہلے تو وہ خوب پنکاری، پھر اسے دوسری منزل پر موجود ایک انتہائی پرآسائش کمرے میں بند کرکے ایک ملازمہ مستقل طور پر اس پر مسلط کرتی تھی۔ اسے 3 وقت کا کھانا اسی کمرے میں دے جاتی۔ اس کے کمرے کو 24 گھنٹے لاک لگا رہتا تھا۔ سعدیہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہیں آنے دیتی تھی۔ اس نے سوائے آصف کے کسی کو بھی مریم کی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی، اپنے دونوں بچوں کو بھی نہیں۔ مریم صبح اٹھتی، ناشتہ کرتی، پھر دیر تک ٹی وی دیکھتی، پھر دوپہر کا کھانا کھاتی اور سو جاتی۔ شام کو اٹھتی اور پھر ٹی وی دیکھتی، رات کا کھانا کھاتی اور پھر سو جاتی۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی وہ سو جاتی۔ سعدیہ اس کی شکل تک دیکھنے کی روا دوا نہیں تھی۔ وہ بس اسے ایک کمرے میں بند کرکے اپنے فرض پورا کر رہی تھی۔ مریم نے اس پنجرے میں 2 ماہ گزارے۔ مسلسل تنہا رہنے سے وہ بری طرح نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ بولتی سنتی تو پہلے بھی نہیں تھی، اب ہر وقت عجیب و غریب شکلیں بنا کر اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتی رہتی تھی۔ پہلے تو صرف ذہنی معذور تھی، وہاں آ کر بالکل ہی پاگل ہو گئی تھی۔ اس دن بھی سعدیہ اور آصف نے اپنے بنگلے پر ایک انتہائی شاندار پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ سیاسی اثر و سراغ رکھنے والے سبھی مرد خواتین وہاں موجود تھیں۔ صبح سے لے کر شام تک سبھی ملازمین پارٹی کا انتظام کرتے رہے تھے، اور مریم کو صبح کا ناشتہ پہنچانے کے بعد نہ تو کسی کو دوپہر کا کھانا یاد رہا، نہ ہی شام کا۔ رات 10 بجے تک وہ بھوک سے ادمری ہو گئی تھی۔ پہلے تو کمرے میں ہی بیٹھی شور و غوغا کرتی رہی، پھر اٹھ کر دروازے تک آ گئی۔ ملازمہ جلدی میں صبح ناشتہ دینے کے بعد دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے زور لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ زور سے ہنستی ہوئی نیچے آ گئی تھی۔ ڈنر کا انتظام وسیع اور عریض تناش میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف لگی گرما گرم کھانے کی میزیں دیکھ کر وہ ندیدوں کی طرح اس کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ گرم گرم چاولوں کی ڈش میں یوں ہی ہاتھ مارا اور چاول اٹھا کر منہ میں ڈال لیے، منہ جلس کیا، چیخ مارتے ہوئے پانی کا جگ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ وہ بھاری تھا، چراغ کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ ساتھ ہی سبھی مرد و خواتین اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اسے اوپر باندھ کر رکھنا۔ وہ ایک دم پاس کھڑی ملازمہ پر بڑی سی تھی۔ جاؤ اسے اوپر لے جاؤ، ملازمہ سے کہتے ہوئے اسے پاس کھڑی خواتین کی طرف مڑی تھی۔ میری ملازمہ کی بیٹی ہے، یہ معذور اور پاگل ہے، مجھے کہتی میڈم ساتھ لے آیا کرو، تو میں نے کہہ دیا لے آیا کرو، اور زمانہ بھی بہت خراب ہے نا، جوان بیٹی گھر اکیلی بھی تو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے جلدی سے کھانے بنائی اور کچھ دیر غصے سے پنکارتی ہوئی اوپر آ گئی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا نیچے نہیں آنا۔ اس نے مریم کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ کمرہ لاک کیوں نہیں کیا؟ ملازمہ کی شامت آئی تھی، اب اس کمرے سے باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ سعدیہ نے در پہ اسے 2-3 تھپڑ رسید کیے تھے۔ وہ بیچاری ڈر کے مارے بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ اسے کچھ کھانے کو نہیں دینا، مرے بھوک سے، تنفر سے کہتے ہوئے نیچے آ گئی تھی۔ اس ہنگامے کے دوران وہ اپنی کتابیں اٹھانے اوپر آیا تھا۔ اس کے میٹرک کے پیپرز ہونے والے تھے۔ ایک نظر سعدیہ اور مریم کو دیکھتا وہ اپنی کتابیں لے کر نیچے چلا گیا۔ اس 10-12 سال معصوم لڑکی کا چہرہ اس کے ذہن سے نہ نکلا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر کچن میں آیا، ملازمہ سے کہہ کر کھانے کی ٹرے تیار کروائی، اسے لے کر اوپر گیا۔ تانبے کی بڑی سی تار سے اس نے کمرے کا لاک کھول دیا تھا۔ وہ ابھی تک بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے سے نیچے رکھتے ہوئے اسے آواز دی تھی باہر آؤ، لیکن وہ باہر نہ نکلی۔ اس نے کھانے کی ٹرے بیڈ کے پاس رکھ دی تھی۔ مریم نے فوراً ہاتھ نکالا تھا، اس نے ٹرے واپس کھینچ لی۔ پہلے باہر آؤ، اس نے بیڈ کے نیچے ہاتھ بڑھایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکل آئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے جگ کا شیشہ لگنے سے انگلیوں سے خون رس رہا تھا۔ اس نے مریم کی انگلی دھو کے اس پر سنی پلاس لگایا اور خود لقمہ بنا کے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ لو کھاؤ، اس نے کہا تھا۔ علی، مریم ایک دم زور سے ہنسی تھی، کیا وہ سمجھ نہ سکا؟ علی، مریم یوں ہی ہنستے ہوئے دوبارہ بولی۔ وہ اس بار بھی نہ سمجھ سکا۔ میرا نام ماہین ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا، لیکن وہ بس دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی، بولی کچھ نہیں۔ وہ ایک لمبا سانس بھرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آصف مرتضیٰ کا پہلا بیٹا تھا، ماہین مرتضیٰ، لیکن 12 سالہ مریم کے لیے وہ ماہین نہیں تھا، اس کے لیے وہ علی تھا، علی جس نے اس کے لیے سب سے پہلے لقمہ بنایا تھا۔ صبح وہ ناشتہ کرنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ملازمہ مریم کا ناشتہ لے کر اوپر جا رہی تھی۔ رکو، ہم دونوں ایک ساتھ ناشتہ کریں گے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا، مریم کا ہاتھ پکڑ کے نیچے ناشتے کی میز پر لے آیا تھا۔ میڈم غصہ ہوں گی، چھوٹے میر، ملازمہ ڈر رہی تھی۔ سعدیہ ابھی تک اٹھی نہیں تھی، تم کہہ دینا کہ میں نے کمرے سے نکالا ہے۔ ماہی نے کندھے اچکا دیے تھے، ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مریم چپ۔ لکھنا آتا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ مریم اس بار بھی چپ۔ میں تھوڑا سا پڑھ لوں، پھر ہم دونوں باہر ہو کر آتے ہیں، اس نے کہا۔ نہ جانے مریم کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، وہ بس چپ چاپ بیٹھی اس کی کتابیں، رجسٹر اور پینسلوں کو چھیڑتی رہی تھی۔ وہ 5 سال کا تھا جب اس کے باپ نے سعدیہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی ماں شوہر کی
دوسری شادی کے بعد جیسے دنیا سے ہی بیزار ہو گئی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہتی، وہ حویلی کی ملازماؤں کے ہاتھوں میں ہی پلا بڑھا تھا۔ 10 سال کا ہوا تو آصف اسے لے کر شہر آ گیا۔ بہت کم گو تھا، بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں اس نے سعدیہ سے کوئی 5 مرتبہ ہی بات کی ہوگی۔ مائرہ اور سمران سے بھی اس کی زیادہ بنتی نہیں تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر وہ اسے باہر گھمانے لے گیا تھا۔ سعدیہ کے کانوں تک بات پہنچی تو اور اس نے رات کو اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا۔ سعدیہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب وہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا کر اندر داخل ہوا تھا۔ سعدیہ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ مریم، سعدیہ نے جواب دیا۔ وہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ وہ پیدائشی معذور ہے، یہ نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، رات کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، اب نارمل بھی ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہے۔ سعدیہ نے کہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ سنو، وہ یہاں صرف چند ماہ کے لیے آئی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جلد ہی واپس چلی جائے گی۔ سعدیہ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ماہین کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے۔ تمہیں اسے کوئی مسئلہ ہے؟ سعدیہ طرح گئی تھی۔ نہیں، لیکن اس کو آپ سے بہت مسئلے ہیں۔ اگر آپ کو اتنی ہی ناقابل برداشت ہے تو یہاں اسے لے کر کیوں آئی ہیں؟ وہ کہتا چلا گیا۔ وہ میری بیٹی ہے، سعدیہ نے ایک لمبا سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ اور علی کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، سعدیہ نے کہا۔ وہ سر جھکائے ہوئے واپس آ گیا تھا۔ کچھ دنوں کے اندر اندر وہ مریم کو ایک دوست کی مانند محسوس کرنے لگا تھا۔ حالانکہ وہ بہت باتونی نہیں تھا، لیکن مریم کے ساتھ بیٹھ کر وہ نہ جانے کیا کیا بولتا رہتا تھا۔ کبھی وہ سن کر چپ ہو جاتی، کبھی مسکرا دیتی اور کبھی عجیب سی زبان میں کچھ کہہ دیتی جو ماہین کی سمجھ سے باہر ہوتا۔ ہر دوسرے دن وہ اسے کہیں نہ کہیں سیر کروانے لے جاتا۔ مریم بھی آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو گئی تھی۔ اس دن ماہین کی سالگرہ تھی، پورے 15 سال کا ہو گیا تھا۔ اپنی سالگرہ کے ساتھ منانے کے لیے وہ کیک، موم بتیاں اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ بھی پیک کروا کر لایا تھا۔ مریم کے کمرے میں آ کے اس نے کیک پر موم بتیاں لگائی اور انہیں روشن کر دیا۔ آج میری سالگرہ ہے، ہم دونوں مل کر کیک کاٹیں گے۔ ماہین بہت خوش تھا۔ چلو موم بتیاں بجھاؤ، اس نے ایک موم بتی بجھاتے مریم سے کہا۔ اس نے ہنستے ہوئے پھونک مار کر ساری موم بتیاں بجھا دی۔ ماہین نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑائی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کیک کاٹ دیا۔ منہ کھولا، اس نے کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ مجھے پتا تھا تم میرے لیے گفٹ نہیں خرید سکتی، اس لیے میں تمہارے لیے گفٹ لے کر آئی ہوں۔ اس نے ڈبہ مریم کی طرف بڑھایا جسے اس نے ہنستے ہوئے بری طرح پھاڑ کے کھول دیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نیکلس تھا، لاؤ پہناؤ۔ ماہین نے اس کے ہاتھ سے نیکلس لیتے ہوئے اس کی گردن میں سجا دیا اور تالیاں بجا کر مسکرائی تھی۔ کاش تمہیں پتا ہوتا کہ تم کتنی خوبصورت ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتا مریم نے دھیرے سے اپنی قمیض کے اوپرے 2 بٹن کھول دیے، اس کا گال چومتے اس کے گلے لگی۔ ماہین سن رہ گیا تھا۔ علی اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی۔ اسے تحفے کے بدلے یوں ہی تحفہ دینا آتا تھا کیونکہ اسے یہی سکھایا گیا تھا۔ ماہین کے نیکلس کے بدلے اس نے اپنا آپ پیش کر دیا تھا کیونکہ اس نے یہی سیکھا تھا۔ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ ماہین نے دم بخود ہوتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے بٹن بند کر دیے۔ میں اس سے کیسے پوچھوں؟ اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ علی کون ہے؟ اس نے مریم کی نیکلس سے چھوتے ہوئے اشاروں سے پوچھا تھا۔ علی میم، علی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی انگلی اپنے گالوں، ہونٹوں اور جسم کے مختلف حصوں پر رکھ رہی تھی، لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی، ہاتھوں سے اشارہ کر رہی تھی۔ ماہین منہ کھولے سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ نہ جانے کس کی خواہشات اور حوص کی تسکین کا ذریعہ بنتی رہی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ بھی صرف 12 سال کی تھی۔ اس نے رفتہ رفتہ مریم کا کمرہ چھوٹے ہوئے بڑے لاتعداد تحائف سے بھر دیا تھا۔ ہر بار اس سے تحفہ لینے کے بعد وہ صرف ایک لفظ کہتی، علی۔ ماہین نے اسے بہت توجہ دی، اس کا بہت خیال رکھا، اس سے بہت محبت کی۔ وہ دن بدن اور نکھرتی چلی گئی اور حسین ہوتی چلی گئی تھی۔ اس دن بھی وہ اسے شاپنگ کروانے کے لیے لے گیا تھا۔ رنگ برنگے کپڑے اور جوتے دیکھ کر مریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شاپنگ کے بعد ان دونوں نے ڈنر کیا اور رات 11 بجے گھر واپس آئے تھے۔ مریم کو ساتھ لے کے جب وہ گھر داخل ہوا تو سعدیہ اور اس کے دونوں بچے ڈنر کر رہے تھے۔ سعدیہ ان دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ ایک دم ان دونوں کی طرف آئی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے ہم شاپنگ اور ڈنر کر کر آئے ہیں، ماہین نے کہا۔ سعدیہ نے قہر بار نظروں سے مریم کو گھورا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ماہین کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ ماہین نے ایک نظر سعدیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے حق سے اپنا بازو مریم کے کندھوں کے گرد لپٹ کے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میری بات سنو ماہین، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ صرف چند دنوں کی مہمان ہے، میں کل ہی اسے واپس بھجوا دوں گی۔ سعدیہ نے کہا تھا۔ میں اسے دوبارہ لے آؤں گا، ماہین نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سعدیہ تڑپتی تھی۔ مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، ماہین نے دھنک کر دبنگ لہجے میں کہا تھا۔ سعدیہ دم بخود رہ گئی تھی۔ شروع دن سے میرے لیے عذاب ہے یہ لڑکی، سعدیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے تھپڑ رسید کیا تھا۔ آئندہ آپ نے اسے چھوا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماہین کو قہر چڑھ گیا تھا۔ میں کل اسے لے کر گاؤں جا رہا ہوں اور پرسوں اس سے شادی کروں گا۔ اس نے سعدیہ کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ شادی؟ تم ابھی صرف 15 سال کے ہو ڈیئر، سعدیہ طنزیہ انداز میں ہنسی تھی۔ میرے ڈیڈ کی شادی بھی 15 سال کی عمر میں ہی ہوئی تھی ڈیئر، ماہین اسی کے انداز میں کہتا مریم کا ہاتھ پکڑتے اوپر چلا گیا تھا۔ وہ اسے اپنے گاؤں لے آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ صبح سویرے مریم کے ہاتھ تھامے شٹالے کے سبز کھیتوں میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ شام کی سرخی مائل دھنکولوں میں اس کے ساتھ نہر کے کنارے چلتے ہوئے بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ چنچلاتی ہوئی دوپہر میں اس کے ساتھ کھالوں کے یک بستہ پانیوں میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے ہوئے بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ وہ تھا جب وہ درختوں کے پتوں سے چھن کر آتی سورج کی سنہری کرنوں نے سامنے کھڑا ہو کر اسے بڑا سا سرخ گلاب دیا اور وہ مسکراتے اس کے کندھے پر سر جھکا دیتی۔ وہ مون سون کی ایک ابر آلود شام تھی۔ نیلے آسمان پر سفید اور کالے بادل
بادلوں کے ٹکڑے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد آندھیوں کے جھگڑوں کے ساتھ بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ مریم ہنستی ہوئی چھت کی طرف بھاگی تھی۔ بارش تیز سے تیز ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی اوپر آ گیا تھا۔ مریم کا اسکارف سیڑھیوں میں ہی گر گیا تھا اور دونوں بازو پھیلائے چہرہ اوپر کیے گول گول گھوم رہی تھی۔ وہ بارش کا ایک قطرہ ہی لگ رہی تھی، ہوا کا ایک جھونکا ہی لگ رہی تھی، بادل کا ایک ٹکڑا ہی لگ رہی تھی۔ اسکارف تو لے لو۔ وہ زور سے ماہن سے آ ٹکرائی تھی۔ اس نے مریم کا اسکارف اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ مریم نے ہنستے ہوئے اس کے گلے میں اپنے بازو ڈال دیے۔ حویلی کے داخلی دروازے سے گاڑی اندر لے کر آتی ہوئی سعدیہ مرتضیٰ نے بے حد صدمے کی حالت میں یہ منظر دیکھا تھا۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب وہ مریم کو بالوں سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتے اپنے کمرے میں لے آئی۔ ماہن اپنے کمرے میں تھا۔ تم ہو کون منحوس لڑکی؟ مسلسل اس پر تھپڑ برسا رہی تھی۔ میں تم سے جان چھڑوا کر یہاں آئی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے تم جیسی بیٹی، وہ دھاڑ رہی تھی۔ مریم نے رونا شروع کر دیا۔ ایک لمحے بھی اور برداشت نہیں کر سکتی میں تمہیں، دفعہ ہو جاؤ اپنے باپ کے پاس۔ سعدیہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا۔ وہ بری طرح اندر آتے ماہن سے ٹکرائی تھی۔ اس نے قہر بار نظروں سے سعدیہ کی طرف دیکھا تھا۔ مریم تھر تھر کانپتے ہوئے ماہن کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ تمہاری جرأت کیسی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ برس پڑا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، میں چاہے اسے زندہ درگور کر دوں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ سعدیہ کرائی تھی۔ ٹھیک ہے سعدیہ میڈم، آج یہ تمہاری بیٹی ہے نا، کل یہ میری بیوی ہوگی، پھر میں دیکھوں گا تم کیسے ہاتھ لگاؤ گی۔ ماہن نے اسے وارن کرتے ہوئے بولا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس سے نکاح کر لوں گا اور اسے میڈیا کے سامنے لے کر آؤں گا۔ ابھی تک میں نے کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا، کل کو سب کو بتاؤں گا کہ یہ کون ہے، پوری حویلی کو، ملازموں کو، گھر والوں کو اور رپورٹروں کو، سب کو۔ کل تمہارا سر عام بھانڈا پھوڑوں گا کہ جس عورت کو اپنی خود کی بیٹی کا احساس نہیں، وہ قوم کی بیٹی کو کیا احساس کرے گی۔ سب کو بتاؤں گا کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو۔ سر عام تمہارا تماشا بناؤں گا اور پھر دیکھوں گا کہ آنے والے الیکشن میں تمہیں کون ووٹ دے گا۔ ماہن کہتا چلا گیا تھا۔ سعدیہ بے بس ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسی رات اس نے کال کر کے میر آصف کو گاؤں بلایا تھا۔ آصف پلیز، میں دوبارہ اپنی پہلی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ میں دوبارہ اس گند اور کیچڑ میں نہیں جانا چاہتی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں اسے اپنی بیٹی نہیں کہنا چاہتی۔ سعدیہ اس کے آگے رو پڑی تھی۔ تو اسے واپس بھجوا دو، آصف نے کہا تھا۔ تمہارا بیٹا اسے واپس لے آئے گا، وہ اسے پیار کرنے لگا ہے، سعدیہ نے کہا تھا۔ تو اسے کسی پاگل خانے بھجوا دو، کسی یتیم خانے یا کسی دارالامان میں، آصف نے کہا تھا۔ آصف، وہ اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا اور لا کر میڈیا کے سامنے رکھ دے گا۔ میری ساری عزت شہرت ساکھ برباد ہو جائے گی۔ سعدیہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ تو پھر کیا کروں میں؟ اسے ختم کر دو۔ آصف حیران رہ گیا تھا۔ وہ تمہارا خون ہے سعدیہ؟ اسے یقین نہ آیا تھا۔ نہیں ہے وہ میرا خون ماہرہ اور سمران ہے بس۔ سعدیہ اسفاقی کی انتہاؤں پر تھی۔ آصف خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح سورج اگنے سے پہلے ہی اس کے گارڈ مریم کو گاڑی میں ڈال کے اس کے ڈیرے پر لے آئے تھے۔ اس نے پوری حویلی چھان ماری، مریم کہیں نہیں ملی تھی۔ تھک ہار کے اس نے ایک ملازمہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سے بتایا کہ مریم کو بڑے صاحب کے آدمی ڈیرے پر لے گئے ہیں۔ ماہن کے ہوش گم ہو گئے تھے۔ طوفانی رفتار سے گراج میں کھڑے آصف کی جیب دوڑاتا ہوا ڈیرے پر پہنچا تھا۔ آصف، اسے کہو یہاں سے دفعہ ہو جائے۔ سعدیہ بھی وہیں موجود تھی۔ مریم کہاں ہے؟ وہ اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے اندر آیا تھا۔ مریم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ زمین پر گری پڑی تھی۔ ماہن کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ اس کی طرف بھاگا تھا لیکن آصف نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ ماہن رک جاؤ، آصف نے کہا تھا۔ بابا، میں اسے پیار کرتا ہوں۔ ماہن نے بے بسی سے کہا تھا۔ میری بات سنو ماہن، تم ایک پرفیکٹ لڑکی ہو۔ تم اپنی آنے والی زندگی میں یقیناً اس جیسی اب نارمل لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتے، سو بھول جاؤ اسے۔ سعدیہ سے کہتے ہوئے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تھا۔ ڈیڈ، آپ کو خدا کا واسطہ، وہ بہت معصوم ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس کا نام بھی نہیں لوں گا، کبھی اس سے نہیں ملوں گا۔ بابا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس سے کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن پلیز اسے چھوڑ دیں۔ ماہن منتوں پر اتر آیا تھا۔ خدا کے لیے اس پر رحم کھاؤ، یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون، اسے قتل تو نہ کرواؤ۔ وہ سعدیہ کی طرف مڑا تھا۔ میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ میں سمجھوں گا کہ میں کبھی اسے ملا ہی نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اسے بھول جاؤں گا، اسے زندہ چھوڑ دو۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ سعدیہ سے واپس بھیج دو۔ آصف کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ نہیں ڈیڈ، خدا کے لیے اسے واپس مت بھیجیں، اسے کہیں اور بھجوا دیں، اسے یتیم خانے میں، دارالمان میں، کہیں بھی، لیکن اسے واپس جہنم میں نہ بھیجیں۔ ڈیڈ، آپ نہیں جانتے وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، پلیز۔ ماہن ہاتھ جوڑ کر رو پڑا تھا۔ دیکھو ماہن، تمہارے سامنے دو آپشن ہیں، یا تو اسے واپس بھجوا دو یا پھر ختم کروا دوں گا میں اسے۔ ختم کروا دو، سعدیہ نے اسفاقی سے کہا تھا۔ ماہن سن رہ گیا تھا۔ وہ تمہاری بیٹی ہے، وہ بھی صرف 12 سال کی۔ وہاں نہ جانے کون کون اسے اپنی خواہشوں کی تسکین کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس پر رحم کرو۔ ماہن نے ایک آخری کوشش کی تھی، لیکن سعدیہ کو اس لمحے سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ سب کچھ چاہیے تھا، عزت، شہرت، دولت، اختیار، مرتبہ، سب کچھ۔ اگر نہیں چاہیے تھا تو مریم نہیں چاہیے تھی۔ کوئی ایک آپشن چن لو ماہن، سعدیہ نے آخری بار کہا تھا۔ اس نے ایک نظر مریم کی طرف دیکھا تھا۔ کیسے اس کی موت چن لیتا، کیسے کہہ دیتا کہ اسے مار دو، نہیں کہہ سکتا تھا، اسے واپس بھیج دے۔ اس نے سر جھکاتے مریم کی تباہی چن لی تھی، اس کی رسوائی چن لی تھی، اس کے لیے موت کی بجائے ظلم چن لیا تھا۔ اسے خانپور چھوڑاؤ، سعدیہ نے گارڈ سے کہا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کے سن لو، اگر تم نے بھولے سے بھی خانپور میں قدم رکھا تو اس کی لاش تمہارا استقبال کرے گی۔ سعدیہ نے انتہائی سر لہجے میں کہا تھا۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ وہ آج 2 ماہ بعد سائمہ سے ملنے آیا تھا۔ مریم کو رحیم یار خان گئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ اس کے جانے کے کچھ دن بعد ہی وہ بھی لیاقت پور چلا گیا تھا۔ 15 دن بعد خانپور چکر لگایا کرتا تھا۔ وہ بھی گرمیوں کی ایک چلچلاتی ہوئی دوپہر تھی جب وہ خانپور آیا تھا۔ تمہاری اماں کہاں ہے؟ اس نے صحن میں
ٹاپو کھیلتی سائمہ کی دونوں بیٹیوں سے پوچھا تھا، اماں کسی کے گھر گئی ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کچن میں آیا، کولر سے ٹھنڈا پانی پیا اور برآمدے میں پڑی چارپائی اٹھا کر اوپر چھت پر آ گیا۔ ارادہ تھا کہ کچھ دیر سوئے گا۔ چھت پر بنے اس اکلوتے ڈربے نما کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ چارپائی لے کر اندر آ گیا اور مریم اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی تھی۔ وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ بیٹھی کسی کے کھیل میں لگی ہوئی تھی۔ علی مریم نے اسے دیکھ کر کہکا لگایا، اسے پہچان گئی تھی۔ او میری رانی، میں نے کتنا یاد کیا تجھے۔ علی کا دل ایک دم خوشی سے بھر گیا تھا۔ اس نے فرط جذبات میں آ کر زور سے مریم کو گلے لگایا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تو؟ اس کو گالوں کو چوم رہا تھا۔ میری رانی، بس اسے کہیں نہیں جانے دوں گا میں تجھے، اسے گلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سائمہ شاہد نے مریم کو رحیم یار خان ایسے ہی نہیں بھیج دیا تھا، انہیں کچھ تو پتہ چلا تھا، کچھ ایسا جو بہت غلط تھا، اور اب اسے کوئی غلط کو ٹھیک کرنا تھا۔ چند دن بعد وہ دوبارہ خانپور آیا تھا۔ ایک لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ یہ کون ہے علی؟ سائمہ ٹھٹک گئی تھی۔ یہ میری بیوی ہے آپا، ہم دونوں نے کورٹ میرج کی۔ علی نے بتایا۔ سائمہ کو اس لڑکی کی عمر کافی زیادہ لگی تھی۔ تیرا تو شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ابھی، پھر کورٹ میرج کیسے کر لی؟ سائمہ کا ماتھا ٹھڑک رہا تھا۔ اوہ، یہ پاکستان ہے آپا، یہاں سب کچھ چلتا ہے۔ میں نے لیاقت پور میں ایک کرائے کا مکان بھی لے لیا ہے، تو کسی دن آنا ضرور۔ وہ سائمہ کو پوری طرح مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2-3 دن بعد سائمہ سے ملنے لیاقت پور چلی گئی تھی۔ علی نہ صرف اسے اپنے گھر دکھایا بلکہ اسے دوپہر کا کھانا بھی کھلایا۔ ان دونوں کا سلوک دیکھ کر سائمہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اب علی کا راستہ صاف تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن خانپور چلا جاتا تھا۔ گرمیوں کے قیامت خیز طویل دنوں کا راستہ۔ وہ اکثر دوپہر کو آتا جب شاہد کھیتوں میں ہوتا اور سائمہ اپنے بچوں کے ساتھ اندر ایئر کولر لگا کے سو رہی ہوتی۔ دروازے کی بجائے بڑی خاموشی سے گھر کی پچھلی دیوار پہ لانگتا اور اوپر چھت پر چلا جاتا۔ 3-4 گھنٹے مریم کے ساتھ گزار کر سائمہ کے اٹھنے سے پہلے واپس چلا جاتا۔ دھیرے دھیرے اس نے مریم کو بھی پچھلی دیوار پہ لانگنا سکھا دی تھی۔ اب وہ اکثر ہی بولی کے کہنے پر دیوار پہ لانگ کر باہر آ جاتی اور اسے لے کر گاؤں کی حدود پر موجود ایک زیر تعمیر مرغی خانے پر لے جاتا تھا۔ اس دن بھی ظہر کے بعد تیز آندھیوں کے جھکڑ چلنا شروع ہو چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں پورا آسمان سیاہ رنگ کے بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ سائمہ اپنے بچوں کے ساتھ اندر سوئی پڑی تھی۔ مریم خوشی سے جھولتی ہوئی باہر نکل آئی۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنے شروع ہو گئے تھے اور یوں ہی بھاگتے ہوئے گھر سے دور نکل آئی تھی۔ علی سے لینے آ رہا تھا۔ چاروں طرف سنہری گندم کے لہلہاتے ہوئے کھیت کے بیچوں بیچ دوپٹے سے بے نیاز خانپور کی مریم، وہ دونوں بازو پھیلائے گول گول گھوم رہی تھی، بارش میں بھیگ رہی تھی، زور سے ہنس رہی تھی۔ علی کی تمام تر خواہشات یکدم جاگ اٹھی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس زیر تعمیر مرغی خانے میں لے گیا تھا۔ بارش، تنہائی، اندھیرا اور مریم بھی بارش میں بھیگی ہوئی حسین ترین مریم جو اس وقت پوری طرح اس کی دسترس میں تھی، اس کے لبوں اور گالوں کو چومتا جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ علی مریم اس کی جنونی سے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی تھی، لیکن وہ اسے اٹھا کر اندر لے آیا تھا۔ بس تھوڑی دیر وہ اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اس پر حاوی ہو گیا تھا، ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر رکھے، دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو جکڑے، اپنے نفس کی تسکین کرتا چلا گیا۔ بارہ سالہ مریم پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی، کلائیاں نیلی ہو گئی تھی، سانسیں ٹوٹنے لگی تھی اور طرف طرف کر ٹھنڈی ہو گئی۔ اپنی پیاس بجھا کر علی نے اس کے لبوں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میری رانی، اس نے بڑی محبت سے اس کا ٹوٹا بکھرا وجود اپنی گوش میں بھرا تھا، اور یہ اختتام نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے دن کی بجائے رات کو آنا شروع کر دیا تھا۔ مریم اس کے لیے ایک حق کی طرح ہو گئی تھی۔ اس کے چھوٹے بڑے تحفوں کے بدلے پوری رات وہ اس کی ہوتی تھی۔ وہ اسے پیار کرتا، باہوں میں بھرتا، اپنی پیاس بجھاتا، وہ اس کی ہر قسم کی خواہشات کی تسکین کے لیے کافی تھی۔ وہ بھی ساون کا ایک حوس زدہ دن تھا جب وہ ظہر کے بعد سائمہ سے ملنے آیا تھا۔ سائمہ سے ملنے اسے 20 دن ہو گئے تھے۔ کل میں لیاقت پور گئی تھی، سائمہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا، پر تیرے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ سائمہ نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ آپا تو مجھے بتا کر آتی نا، کل تو میں اور نورین رحیم یار خان گئے ہوئے تھے، اس کی اپنی ماں باپ سے صلح ہو گئی ہے نا، ہم ان سے ملنے گئے تھے۔ علی نے جلدی سے کہا تھا۔ اچھا، بڑی جلدی صلح ہوگی؟ سائمہ کو یقین نہ آیا۔ ہاں آپا، میں نورین کو اس کے پاس سے چھوڑ آیا ہوں، وہ امید سے ہے آپا۔ علی کے جھوٹ کی کوئی حد نہیں تھی۔ سائمہ ایک دم خوش ہو گئی تھی۔ اچھا مبارک ہو، اس کا مطلب تو ابا بننے والا ہے۔ سائمہ مطمئن ہو گئی تھی، اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ مریم کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اوپر ہے، 2 دن ہو گئے ہیں اس کا تاپ ہی نہیں اتر رہا، الٹیاں ہی کرتی جا رہی ہے۔ سائمہ ایک دم بیزار ہو کر بولی تھی۔ علی ٹھٹک گیا تھا۔ میں اکیلی کس طرف جاؤں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے جا رہی تھی۔ علی چپ چاپ اوپر آ گیا تھا۔ مریم نے بے جان سی ہو کر چارپائی پر پڑی تھی۔ کمرے میں جگہ جگہ نے الٹیاں کی ہوئی تھی، مکھی اور بدبو سے برا حال تھا۔ مریم کیا ہوا ہے؟ علی نے اسے سیدھا کیا، ہمارے نکاحت کہ وہ بول بھی نہ سکی۔ علی کے کانوں میں سائرن بجنے لگا تھا۔ اگلی صبح وہ اسے خانپور لے آیا تھا۔ اس کا خدشہ بالکل درست تھا، وہ امید سے تھی۔ علی بے حد پریشان ہو گیا تھا، اسے فوری طور پر کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ مریم کو واپس گاؤں چھوڑ کر واپس شہر آیا اور ایک پرائیویٹ لیڈی ڈاکٹر کو اچھی خاصی رقم دے کر مریم کے ابورشن کے لیے راضی کر لیا۔ اگلے دن تقریباً 11 بجے وہ اسے لے کر خانپور آیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر تو مریم کو دیکھ کر ہی بداخ اٹھی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ لڑکی بالغ ہے، یہ تو پورے 14 کی بھی نہیں ہوئی۔ لیڈی ڈاکٹر کو غصہ آ گیا تھا۔ علی نے اس کی خوب منتیں کی، لیکن بے سود۔ اس کی عمر بہت کم ہے، اس کی جان چلی جائے گی، کسی اور سے کروا لو۔ لیڈی ڈاکٹر نے صاف انکار کیا تھا۔ پورا دن مریم کے ساتھ خانپور میں ذلیل و خوار ہو کر آخر ایک نرس اس کا ابورشن پر راضی ہو گئی تھی۔ کمرے سے آتی مریم کی درد بھری چیخیں بھی علی کو شرمندہ نہ کر سکی، اس لیے اسے صرف اپنا
الٹو سیدھا کرنا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب وہ اسے واپس لے کر گاؤں آیا۔ مریم در سے بلبلا رہی تھی، اس کے کپڑے خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ اسے مرغی کھانے پر ہی لے آیا تھا۔ سب سے پہلے اس کے کپڑے بدلوائے جو وہ خانپور سے ہی خرید کر لایا تھا، پھر اس کے منہ سے دودھ کا گلاس لگایا تھا۔ بس تھوڑی دیر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میری رانی ہے نا۔ مسلسل اس کا دل بہلا رہا تھا، اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، اسے دوائی کھلا رہا تھا، جوس پلا رہا تھا، سیب کاٹ کاٹ کر اس کے منہ میں رکھ رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا رہا تھا، اس کے بالوں میں پھول لگا رہا تھا، اس کے گلے میں ہار پہنا رہا تھا، اسے سینے سے لگائے پیار کر رہا تھا، اس کے گال چوم رہا تھا۔ شاہد اور سائمہ کو پتہ بھی نہ چلا کہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ اختتام نہیں تھا۔ اس نے چوری چھپے 8 ماہ مریم کو استعمال کیا اور ایک بار پھر اس سے نکاح کرنے کا نہیں سوچا۔ ذرا خیال نہ کیا کہ جس لڑکی سے میں دن رات فائدہ اٹھاتا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے اپنی حفاظت میں ہی رکھ لوں۔ بس اسے ایک چور دروازے کی طرح استعمال کیا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا شکاری نہیں تھا، وہ لیاقت پور کے ایک بدنام زمانہ گنڈے نادر شاہ عرف شاہ بھائی کے لیے کام کرتا تھا۔ مار پیٹ، چوری چکاری، گنڈا گردی، جوئے کے اڈے، شراب اور لڑکیوں کی اسمگلنگ، کیا تھا وہ جو نہیں کرتا تھا۔ 10 سال کی عمر سے ہی وہ اس اندھیر نگری کا باسی بن چکا تھا، اور 8 سال ہو گئے تھے اسے یہ سب کرتے ہوئے جب زیادہ جان کے لالے پٹ گئے تھے اور روپوش ہو کر سائمہ کے پاس چلا آیا۔ اس دن بھی وہ لیاقت پور میں آیا۔ شاہ نے اس کے لیے ایک کام تیار کیا ہوتا۔ رحیم یار خان سے ایک لڑکی یہاں لے کر آنی ہے، 10 لاکھ ملنا ہے اس کا، لیکن انتہائی احتیاط سے، ذمہ داری سے، کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہ ہو۔ شاہ نے کہا کمال کرتے ہیں شاہ بھائی، پہلے کبھی گڑبڑ ہوئی ہے؟ اس نے ہنس کر کہا تھا 2 دن بعد اس لڑکی کو لینے رحیم یار خان گیا تھا۔ لڑکی تو اس نے آسانی سے گواہ کر لی تھی، لیکن واپسی پر وہ ایک جگہ چائے پینے رک گیا تھا اور وہ لڑکی اس کے چنگل سے نکل کے بھاگی۔ اس نے پورا رحیم یار خان چھان مارا لیکن وہ نہ ملی۔ ڈر کے مارے اس نے شاہ کو کچھ نہ بتایا اور خانپور بھاگ گیا تھا۔ ہفتے 10 دن بعد شاہ کے آدمی پورے خانپور آئے تھے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر لیاقت پور لے گئے تھے۔ اس کی عقل ٹھکانے لگاؤ ذرا۔ شاہ کے آدمیوں نے اسے مار مار کے نیلا کر دیا تھا۔ لڑکی کہاں ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں شاہ بھائی، اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، بس 2 دن سے دیتے ہیں شاہ بھائی، میں پرسوں سے اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اس نے بہت مشکل اپنی جان چھڑوائی تھی۔ اگلے 2 دن اس نے پوری کوشش کر لی لیکن وہ لڑکی سے کہیں نہیں ملی، کوئی بھی لڑکی اس کے ہاتھ نہ لگ سکی۔ شاہ کا پستول اسے اپنے سر پر رکھا نظر آیا تھا۔ اس رات بھی مریم سے فائدہ اٹھا کر فارغ ہوا تھا۔ شاہ کی کال آ گئی تھی۔ مریم نے ڈال ہو کر چارپائی پر پڑی تھی۔ جی شاہ جی، وہ شرٹ پہنتے ہوئے بولا تھا۔ مل گئی لڑکی؟ اس نے پوچھا۔ جی شاہ مل گئی ہے۔ اس نے ایک نظر مریم کو دیکھا تھا۔ کب لے کر آئے گا؟ شاہ نے پوچھا۔ پرسوں۔ علی نے کہا ٹھیک ہے۔ شاہ نے کال کاٹ دی۔ وہ مریم کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ آخر تھی ہی کیا؟ ایک پاگل اور مجبور لڑکی، اس کی جان سے زیادہ اہم تھوڑی نہ تھی۔ وہ اگر اغوا ہو بھی جائے تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا، کسی کو بھی نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دسمبر کا ایک دھندآلود دن تھا جب وہ مریم کے لیے خانپور شہر سے انتہائی خوبصورت اور ہوش ربا سوٹ لے کر آیا تھا۔ ان دونوں نے خانپور کی حدود پر ایک خالی مکان کو اپنا اڈا بنا لیا تھا۔ وہ مریم کو لے کر وہاں آ گیا، اسے نہلایا، خوشبو لگائی، نئے کپڑے پہنائے، بالوں میں پھول لگایا، ہونٹوں پر سرخی لگائی اور وقفے سے تھوڑی سی شراب بھی پلا دی۔ مریم دھیرے دھیرے اپنے حواسوں سے باہر چلے گی۔ اسے ابھی وہ شاہ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ اس سے کال آ گئی تھی۔ کدھر ہے شہزادے؟ اس نے پوچھا۔ بس میں آنے لگا ہوں شاہ بھائی، تو نہ آ، میں خانپور آیا ہوں، مجھے اپنا پتہ بتا، میں آ جاتا ہوں۔ علی نے اپنا ایڈریس بتا دیا۔ 10 منٹ میں آتا ہوں۔ شاہ نے کال کاٹ دی، موبائل کان سے ہٹاتا ہوا اندر آ گیا۔ علی، مریم نے اندرونی کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے آواز دی تھی۔ وہ ایک دم ٹھڑک گیا تھا۔ اس کا گہرے سے گلے کی سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کے کندھے دودھ ملائی جیسے سفید کندھے پر نہ ہو کر باہر جھانک رہے تھے۔ اس کے بازو سنگ مرمر جیسے تراشے ہوئے تھے، بازو اس کی جانب پھیلائے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں نشیلی ہوئی تھی، سریامے سے دعوت دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹ گلابوں کی سرخ سے زیادہ سرخ، اس کے ہونٹ، اس کے گال شفق کی لالیوں سے زیادہ لال گلال اس کے گال ہو رہے تھے۔ وہ محبوب سا رہ گیا تھا۔ وہ اس کی جنت تھی اور وہ اپنی جنت کو کسی اور کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ وہ اس کی رانی تھی اور وہ اپنی رانی کو کسی اور کو دینے جا رہا تھا۔ وہ اس کا سکون تھی اور وہ اپنا سکون کسی اور کو سونپنے جا رہا تھا۔ علی، مریم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اسے بلا رہی تھی۔ علی کیسے منع کر دیتا، کیسے اسے نظر انداز کر دیتا، کیسے اس کا بڑا ہوا ہاتھ جھٹک دیتا۔ میری رانی، وہ سرگوشی کرتے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن عین اسی لمحے شاہ داخل ہوتا، اس سے پہلے کہ اس کی نظر دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی مریم میں پڑی تھی۔ واہ کیا کمال ہے! شاہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ شاہ بھائی، یہ وہ نہیں ہے۔ علی اس کے راستے میں آ گیا تھا۔ یہ تیری ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ ہاں، اس نے فوراً کہا۔ بس اب یہ میری ہے۔ شاہ آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نے کہا یہ میری ہے۔ علی اس پر چپٹ پڑا تھا۔ یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا، شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ نکل یہاں سے۔ علی نے اس کے 2-3 مکے رسید کیے تھے۔ شاہ عمر رسیدہ تھا۔ علی اس پر حاوی ہو گیا۔ دیکھ لوں گا تجھے۔ شاہ اسے وارننگ دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ علی دروازہ بند کرتے مریم کی طرف آیا۔ اس ایک لمحے اسے لگا کہ اسے مریم سے محبت ہے، والہانہ محبت۔ اس ایک لمحے نے اسے خود سے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اس ایک لمحے اس نے دل سے کہا تھا کہ میری رانی، پھر وہ تھا اور مریم۔ وہ خود کو روک نہیں پایا تھا، اس کے سحر سے نکل نہیں پایا تھا، اسے اپنی باہوں سے آزاد نہیں کر پایا تھا۔ مریم کی حالت اس سوکھے پتے کی مانند ہو گئی تھی جس پر سے کوئی پاؤں رکھ کر گزر گیا ہو۔ اچانک باہر پولیس کی گاڑیوں کا سائرن بجنے لگا تھا۔ شاہ نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ علی نے ایک دم مریم کو خود سے دور کرتے اپنی شرٹ اٹھائی تھی۔ اچانک اسے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پولیس اندر آ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر فرش پر پڑی مریم کو دیکھا، اپنی اس ایک لمحے کی محبت کو وہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر وہ کھڑکی کے راستے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس اسے انتہائی
ناگفتہ حالت میں خانپور پولیس اسٹیشن میں لے آئی تھی۔ اس کے بدن پر کپڑے تک نہیں تھے۔ ایس ایچ او نے ایک سفید چادر اس کے مرے ہوئے وجود پر ڈال دی تھی۔ شاہ نے اس سارے معاملے سے بالکل لاطلبی اختیار کر لی تھی۔ ابھی مسلسل فرار تھا۔ مریم اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہو رہی تھی۔ پورا ایک ہفتہ وہ تھانے میں بند رہی۔ ادھر ادھر پوچھ تاچھ کرو۔ ایس ایچ او نے شاہد نذیر کو تھانے بلوایا تھا۔ یہ لڑکی ہمیں خانپور کے دودھ پر واقع ایک گھر سے ملی ہے۔ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی۔ مجرم ابھی تک فرار ہے۔ ایس ایچ او نے مریم کو بھی وہاں بلوایا تھا۔ شاہد اس قدر نازک حالت دیکھ کر سن رہ گیا تھا۔ کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ شاہد نے ایک نظر مریم کو دیکھا۔ سفید چادر میں لپٹا برہنہ وجود، نیلے اور سرخ نشانوں سے بھرا ہوا جسم، بند ہوتی آنکھیں، لرزتے ہونٹ۔ نہیں، وہ انکار کر گیا تھا۔ ایس ایچ او نے اسے واپس بھیج دیا۔ مزید ایک ہفتہ گزرا تو مریم کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ اسے الٹیاں پلٹیاں آ رہی تھیں۔ ایس ایچ او نے اسے لیڈی کانسٹیبل منگوا کر سرکاری ہسپتال بھجوا دیا تھا۔ پھر سے امید سے تھی۔ سرکاری ہسپتال کی ایک نرس نے اسے پہچان لیا تھا۔ اسی کے گاؤں سے تھی۔ اس نے پولیس کو بتا دیا شاہد نذیر کی ہی بیٹی ہے۔ ایس ایچ او نے شاہد کو دوبارہ بلوایا تھا۔ پولیس سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایس ایچ او نے اس کے 2-3 لگائی تھی اور مریم کو اس کے حوالے کر دیا۔ شاہد اور سائمہ کے لیے وہ انتہائی کالی رات تھی۔ جب شاہد اسے لے کر گھر آیا تھا، سائمہ نے مار مار کر اسے خونم خون کر دیا تھا۔ منحوس آوارہ وہ مسلسل روتے ہوئے اسے گالیں دے رہی تھی۔ شاہد اس گناہ کی پوٹلی کو گھر سے نکال دے، یہ ہمارا گاؤں میں رہنا مشکل کر دے گی۔ اسے کہیں دفع کر دے، کہیں دور بھیج دے۔ اس جیسے ہزاروں بچے لاوارثوں کی طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کر پل جاتے ہیں، یہ بھی پل جائے گی۔ سائمہ نے کہا۔ شاہد سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سوچ کیا رہے ہیں؟ اس سے زیادہ اور کیا ذلیل ہوں گے ہم؟ کل یہ کسی اور کے ساتھ مکالمہ کر کے آئے گی، پرسوں کسی اور کے ساتھ۔ کس سے بچائیں گے اسے؟ سائمہ کہتی چلی گئی تھی۔ اس نے اسے کپڑے پہنا۔ شاہد کھڑا ہو گیا تھا۔ سائمہ نے اسے جلدی سے کپڑے پہنائے، سر پر اسکارف دیا اور پاؤں میں جوتا ڈالا تھا۔ شاہد اسی رات اسے لے کر خانپور اسٹاپ پر گیا تھا۔ اسے صادق آباد جانے والی بس میں بٹھا دیا۔ اسے اڈے اتار دینا۔ اس نے کرایہ دیتے ہوئے کنڈکٹر سے کہا تھا۔ سنگ دل و صفائی کی انتہا تھی۔ 13 سالہ مریم کے لیے یہ بھی اختتام نہیں تھا۔ فیصل آباد سے صادق آباد آنے والی بس اپنے اسٹاپ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ آخری سیٹ کے کونے میں دبکی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے دنیا معافی سے بیگانہ ہو کر سو رہی تھی۔ بی پی اسٹاپ آ گیا۔ کنڈکٹر نے زور سے اس کا بازو جھنجھوڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پوری بس خالی ہو گئی تھی۔ نکل باہر صفائی کرنے والے نے ہاتھ جھاڑو میں لیے کہا تھا۔ وہ خوفزدہ سی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نیچے اتر گئی تھی۔ ہر طرف انجان لوگ، ہر طرف بسوں کا، گاڑیوں کے انجنوں کی آواز، ہر طرف شور شرابہ۔ ماں وہ بری طرح ڈر گئی تھی اور ایک طرف کو دوڑ پڑی تھی۔ ماں نے نہیں سنا تو باپ کو پکارنے لگی۔ علی ماں اور باپ کے بعد یہ وہ واحد لفظ تھا جو اسے آتا تھا۔ وہ مسلسل ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن کسی کو کیا فکر تھی؟ کون اس کی بات سنتا؟ کون اس کا دکھ سنتا؟ جیسے دن آگے کو بڑھا، اسے بھوک لگنے لگی۔ صادق آباد کا بس اسٹاپ کافی بڑا تھا۔ بسوں کے اسٹاپ کے بالکل سامنے پھل فروش، سموسے، پکوڑے اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی ریہڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے اڈے کی عمارت تھی، جس کے آگے بنے وسیع اور ریز برآمدے نما انتظار گاہ میں نہ صرف بینچ رکھے ہوئے تھے بلکہ 2-3 پنکھے بھی چل رہے تھے۔ پانی پینے کے لیے 2 عدد کولر بھی موجود تھے۔ عمارت کے پچھلی طرف ایک گھاس لگا کے میدان، جہاں گھر اور لاوارث لوگوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی نظر ریڈیو کے ساتھ گلے سڑے پھلوں کے ایک ڈھیر پر گئی تھی۔ ان پر ٹوٹ پڑی تھی جو ہاتھ لگایا کھاتی چلی گئی۔ پیٹ بھر گیا تو گلاس بھر کے پانی پیا اور ایک بینچ پر جا کے بیٹھ گئی۔ بہت دیر وہ وہاں بیٹھی رہی، بس اسٹاپ کی ہلچل دیکھتی رہی۔ شام کو پھر وہی گلے سڑے پھل کھائے اور ایک گلاس پانی پیا۔ رات ہوئی تو گھر پر گھاس پر جا کے لیٹ گئی۔ ہم کہاں کہہ دیتے ہیں نا کہ ماں باپ معاشی طور پر سوکھے ہوں اور اولاد عیش کرتی ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ صحیح ہوتا 5 ایکڑ زمین اور ایک کنال کے گھر کے مالک شاہد نذیر کی 14 سالہ بیٹی یوں بھی بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے تاروں کی چھاؤں میں نہ سو رہی ہوتی۔ یہ صحیح ہوتا تو رحیم یار خان کی ایم پی اے اور کئی ایکڑ پراپرٹی اور کئی کروڑ بینک بیلنس کی مالکن سعدیہ مرتضیٰ کی 14 سالہ بیٹی یوں لاوارثوں کی طرح ایک انجان شہر میں نہ خوار ہو رہی ہوتی۔ اس معذور اور پاگل لڑکی نے پورے 6 ماہ اس بس اسٹاپ پر گزارے تھے، یوں ہی ڈولتے ہوئے، خوار ہوتے ہوئے، خیراتی کھانے اور گلے سڑے پھل کھاتے ہوئے۔ اس کے بدن پر موجود کپڑوں سے بدبو آنے لگی تھی۔ اس کے بالوں میں جوئیں پڑ گئی تھیں۔ اس کے جوتے ٹوٹ گئے تھے۔ ان 6 ماہ میں کئی دفعہ بیمار بھی ہوئی تھی، اور ان سب سے بڑھ کر حمل کی تکلیف۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر ایک نیا وجود جنم لے رہا ہے۔ وہ فروری کی ایک سرد رات تھی جب اسے شدید لیبر پین کی لہر اٹھنے لگی تھی۔ کچھ دیر تو تکلیف کی شدت سے بلبلاتی ہوئی ادھر پھرتی رہی، پھر جب درد ناقابل برداشت ہو گیا تو چیخیں مار کر رونے لگی۔ آس پاس کے لوگ بس اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسے ہسپتال چھوڑاؤ، ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا۔ 2 آدمی سے بس اسٹاپ کے قریب ہی موجود سرکاری ہسپتال چھوڑ آئے تھے۔ چیخوں اور سسکیوں کے ساتھ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ہسپتال والوں نے اسے 2 دن رکھا۔ اس کے بیٹے کی پیدائش نارمل ہوئی تھی۔ 2 دن بعد نرسوں نے اس پر ترس کھا کے نہ صرف اس کے 2 دن کے بچے کو کپڑے دے دیے بلکہ اس کے اپنے کپڑے بھی تبدیل کروا دیے تھے۔ بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کے اس کی گود میں ڈال کر کہا کہ جاؤ۔ وہ بچہ ہاتھ میں لیے کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے کون لے کر آیا تھا؟ نرس نے وارڈ بوائے سے
پوچھا تو 2 آدمی لے کر آئے تھے اڈے سے۔ اس نے کہا تھا جاؤ اس اڈے پر واپس چھوڑا۔ نرس نے اس کے ہاتھ پر 100 روپے رکھ کر دیے تھے، باہر بوائے اسے واپس چھوڑ آیا تھا۔ اب اس کے لیے کوئی نئی پریشانی تھی، وہ تو جیسے تیسے کھا پی کر گزارا کر لیتے، لیکن بچہ اسے دودھ چاہیے تھا۔ جب وہ بھوک سے بلکتا تو ساتھ ہی خود بھی رونے لگتی۔ دھیرے دھیرے اسے پتہ چلا کہ بچہ دودھ مانگ رہا ہے، کبھی کسی ریڑھی والے کا بازو کھینچتی اور کبھی کسی کا۔ لوگ ترس بھی آخر کتنی دفعہ کھاتے، اس کے ہاتھ میں ایک سکہ تک نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی خوبصورتی نسوانے اس کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو کیا تھا، وہ ایک لڑکی تھی، 15 سالہ نوخیز لڑکی، انتہائی حسین۔ وہ اپنے جسم کے بدلے سب کچھ خرید سکتی تھی اور اس نے خریدا۔ پورے 2 سال اس نے اپنا آپ بیچ بیچ کر بچے کے لیے دودھ کے چند گھونٹ مہیا کیے تھے، اس کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کیا۔ پورے بس اسٹاپ کو اس کی کمزوری کا پتہ چل گئی تھی۔ اس کا چھوٹا سا بچہ، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا، ہر شخص اس سے چند گھونٹ دودھ کے بدلے پوری پوری رات استعمال کرتا۔ ہر رات تک کسی نہ کسی دکان کے بند شٹر سے اس کی چیخیں باہر سنائی دیتی ہوتی تھی۔ ہر رات وہ کسی نہ کسی کے نفس کے تسکین کر رہی ہوتی تھی، صرف چند سکوں کے بدلے۔ وہ معذور تو تھی تو کیا ہوا، وہ پاگل تھی تو کیا ہوا، وہ ایک ماں تھی۔ اسے پتہ تھا کہ بچہ روئے تو سینے سے لگانا ہے، بلکے تو محبت سے ماتھا چومنا ہے، ضد کرے تو پیار سے بہلانا ہے، بھوک سے بلبلائے تو منہ میں دودھ ڈالنا ہے، سوئے گی تو گود کے گوشت دینی ہے، سردی لگے تو خود ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر اسے گرم کمبل میں لپٹنا ہے، گرمی لگے تو خود تپتے فرش پر بیٹھ کر اسے جھولی میں رکھنا ہے۔ موجودہ حکومت کے 5 سال پورے ہو گئے تھے، الیکشن نزدیک تھے، پورے ملک میں الیکشن کمیشن کیمپین سے شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن رحیم یار خان سے ایک انتہائی سرگرم سیاسی کارکن جاوید کاردار صادق آباد، وہ اپنی پارٹی کے لیے ووٹ جمع کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر 17 سالہ مریم پر پڑی۔ وہ ایک ماہر جوہری تھا اور اس نے ہیرے کو پہچان لیا تھا۔ ادھر ادھر مریم کی سن گن لے کر وہ اسے اپنے ساتھ رحیم یار خان لے آیا تھا اور وہاں اسے ایک بدنام زمانہ گینگ کو پیش کر میراثی مرتضیٰ اور ساتھی مرتضیٰ کے لیے 200 ووٹ حاصل کر لیے تھے۔ مسلسل ہر رات وہ کمروں کے اندر پامال ہوتی اور اس کا 2 سال بچہ دروازے سے باہر فرش پر پڑا اس کی چیخیں سن رہا تھا۔ جاوید کاردار نے پورے 7 ماہ اسے استعمال کیا، بے شک اس دوران اسے اپنے گھر چھت کے نام پر ایک ڈبہ نما کمرہ دیا تھا، 3 وقت کا کھانا دیا اسے اور اس کے بچے کو کپڑے دیے، لیکن بدلے میں اسے جسم فروشی کے اوپر لگا دیا۔ ہر رات کے بدلے وہ 10 ووٹ خریدتا۔ خدا خدا کر کے الیکشن ختم ہوئے تھے اور مریم کی جان چھوٹی۔ اپنا مطلب پورا ہوتے ہی وہ اسے فٹ پاتھ پر چھوڑ گیا تھا۔ تب اس کا بیٹا 4 سال کا تھا۔ وہ الیکشن والی رات تھی، میراثی مرتضیٰ اور اس کی بیوی صابر مرتضیٰ جیت کی رات۔ ہر طرف جشن، پٹاخے، فائرنگ، ناچ گانا پلانا، نوجوانوں کے گول موٹر سائیکل اور گاڑیوں پر سیٹیاں بجاتے ہوئے گل و غبار کرتے ہوئے پھر رہے تھے۔ جیتنے والی پارٹی پورے رحیم یار خان میں خوشی کے شادیانے بجا رہی تھی۔ وہ 3-4 لڑکوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک کار تھی جو زن سے اس کے پاس سے گزری تھی۔ وہ فٹ پاتھ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا بیٹا اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بریک لگا، بریک لگا، ایک لڑکے نے زور سے کہا تھا۔ گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی تھی۔ یہ اکیلی ہے جگر، ایک اور لڑکے نے کہا تھا۔ ہاں اٹھا لے، دوسرے نے کہا تھا۔ جب اکیلی ہے تو پوچھنا کیسا، اٹھا کے اندر ڈال، پہلے لڑکے نے کہا۔ مریم کو زبردستی کھینچ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ اماں، اس کا 4 سالہ بیٹا ننگے پاؤں گاڑی کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ چاروں اسے دیکھ کر ایک خالی شیڈ میں آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے مریم کے اسکارف سے اس کا منہ باندھ دیا تھا۔ پوری رات ان چاروں نے باری باری بے حرمتی کی، مریم کی چیخیں بھی باہر نہ نکل سکی۔ اس کا 4 سالہ بیٹا شیڈ کا دروازہ بجا بجا کے تھک گیا تھا، رو رو کے تھک گیا، چیخ چیخ کے تھک گیا تھا۔ کوئی مدد کے لیے نہ آیا تھا، کسی کو رحم نہ آیا تھا۔ صبح کے قریب وہ چاروں جیت کے نشے میں مدہوش سے وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ اماں، وہ 4 سالہ بچہ اندر آیا تھا۔ اس کی ماں کے جسم پر ایک چیترا تک نہیں تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کے منہ پر بندھا ہوا اسکارف کھول دیا تھا۔ وہ نیم مردہ ہوئی تھی، اس کے خون سے فرش سرخ ہوتا چلا گیا تھا۔ اس بچے نے دھیرے سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ رحیم یار خان کے فٹ پاتھ پر پڑے سے مزید 2 سال گزر گئے تھے۔ اس کا بیٹا 6 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں جیسا نہیں تھا، وہ ایک مکمل انسان تھا، انتہائی سمجھدار اور انتہائی ذہین۔ رفتہ رفتہ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی ماں فٹ پاتھ پر پڑی دوسری عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، اسے دوسری عورتوں کی طرح بولنا نہیں آتا تھا، وہ صرف ایک لفظ بولتی تھی، علی۔ لوگ اس کی ماں کو پاگل کہتے تھے، جس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ اسے بہت پیار کرتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ اس کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے اس بات کا ادراک ہوا کہ اسے اپنی ماں کی حفاظت کرنا تھی، کیونکہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کرنا جانتی تھی۔ وہ ساون کا ایک ابر آلود دن تھا، پورا آسمان کالے بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی بھی وقت بارش کی شماشم شروع ہو جاتی۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے بیٹھے کر دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے جب اچانک وہاں پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ مار پیٹ اور گالم گلوچ کے بعد وہ 15-20 مردوں اور عورتوں کو ڈالے میں ڈالے تھانے لے گئے تھے۔ مریم، اس کا بیٹا بھی ان میں شامل تھے۔ ایس ایچ او نے ایک بندے کو مرد و زن کی تفریق کیے بنا دھر کر رکھ دیا تھا۔ مریم، اس کا بیٹا جس کوٹری میں بند تھے، وہاں 4-5 ہٹے کٹے بدماش بھی تھے۔ اس نے نیل ہوئی مریم کو گلے لگا کے ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ ان میں سے ایک بدماش اس کی طرف کھسک آیا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ میری
اماں اس نے دھیرے سے کہا تھا کہاں رہتا ہے؟ بدماش نے پھر سے پوچھا تھا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، اس نے کہا تجھے گھر چاہیے؟ بدماش آنکھیں کو ہوا تو اس نے اسپاٹ میں سلی لا دی۔ بدماش نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے رکھی، اس میں ایک چاقو بند تھا۔ وہ ایک دم ڈر گیا تھا، دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایس ایچ او وہاں سے گزرا تو یہ یکدم ٹھڑک گیا تھا۔ مریم اس کاج سے بے نیاز دیوار سے ٹیک لگائے بے زور پڑی تھی۔ اسے رات کو میرے پاس لے کر آنا، اس نے کانسٹیبل سے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر رہا۔ 10 بجے کا وقت تھا جب وہ کانسٹیبل سے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ایس ایچ او کے کمرے میں لے گیا۔ مریم کی دل خراش چیخیں بلند ہوتی گئی تھیں، چھوڑو چھوڑو میری ماں کو! اس کے پیچھے بھاگا لیکن کانسٹیبل نے سراہیں بند کر دی۔ مریم کی چیخیں پورے تھانے کو ہلا گئی تھیں۔ اس کا 6 سالہ بیٹا کوٹری کی سراہیں جھنجھوڑ کر رو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی چیخیں دم توڑ گئیں۔ 3-4 گھنٹوں بعد کانسٹیبل سے واپس کوٹری میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے بدن پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بیٹے نے اپنی قمیض اتار کے اس کا وجود ڈھک دیا تھا۔ اس کا پورا جسم نیلے اور سرخ نشانوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر پڑ پڑ کر روتی تھا۔ وہ بدمعاش اٹھ کے اس کے پاس آ گیا اور اپنی ہتھیلی کھول کے اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ اللہ، یہ بہت زیادہ سیڈ ناول ہے سچی۔ میں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ سیڈ ناول نہیں پڑھے، کیونکہ مجھ سے پڑھے ہی نہیں جاتے، اور ابھی بھی میں سچ میں بہت مشکل سے پڑھ رہی ہوں۔ اس لیے مجھے سیڈ چیزیں سچ میں اچھی نہیں لگتی، چاہے وہ مووی ہو کچھ بھی ہو۔ لیکن یہ میری فرینڈ نے مجھے سجیسٹ کیا تھا کافی ٹائم پہلے، لیکن اب میں پڑھ رہی ہوں نا، سچ میں مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی ہو رہا ہوگا۔ تو چاہے تو آنے والا وقت تیرا ہو سکتا ہے، بدماش نے کہا۔ اس نے ایک نظر مریم کو دیکھا۔ 2 سال تو اسے ہو گئے تھے اپنی ماں کو پامال ہوتے دیکھتے ہوئے۔ اس سے پہلے وہ نہ جانے کن سے یوں خوار ہو رہی تھی، ذلیل ہو رہی تھی، رل رہی تھی کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا، کہ ہمیشہ میری ماں یوں ہی بے حرمت ہوتی رہے گی۔ تو چاہے تو اپنی ماں کا بدلہ لے سکتا ہے، بدماش کہتا جا رہا تھا۔ ہاں، وہ اپنی ماں کو بچا سکتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے چاقو اٹھا لیا۔ شاہ بھائی کہاں ہیں؟ ولی سے اور مریم کو لے کر اپنے اڈے پر آیا تھا۔ اندر ہیں وہ؟ 2-3 آوازیں آئی تھیں۔ اپنی ماں کو یہاں بٹھا دے اور تو میرے پاس آ، ولی نے کہا۔ اس نے مریم کو اشارے سے وہاں موجود ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا تھا، خود ولی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پڑھ کے چاقو پر خون لگا ہوا تھا۔ کیسے ہے شاہ بھائی؟ ولی اندر موجود ایک عمر رسیدہ آدمی کے گلے لگ کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، تجھے تو کل ہی آ جانا تھا نا؟ شاہ نے کہا، میں کل ہی آنے والا تھا شاہ بھائی، لیکن مجھے یہ مل گیا۔ ولی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ کون ہے؟ قیامت! ولی نے زور سے ہنسا تھا۔ مطلب؟ شاہ سمجھا نہیں۔ یہ 6 سال کا ہے، اس نے آج صبح ایک کانسٹیبل کا گلا کاٹ دیا، ولی نے کہا۔ شاہ نے غور سے دیکھا تھا۔ ڈر نہیں لگا؟ چاقو اٹھاتے ہوئے لگا تھا، چلاتے ہوئے نہیں لگا۔ اس نے کہا تھا، اس کے ساتھ صرف اس کی ماں ہے، جس کے لیے ایک گھر چاہیے، بدلے میں یہ ہمارا ٹھیک ہے، دے دے اسے ایک گھر اور اٹے ہاشمی کے پاس بھیج دے، پھر سے ٹرین کر۔ شاہ نے اسے کہا۔ ولی اس نے سر ہلا دیا۔ نام کیا ہے تیرا؟ شاہ نے پھر سے کہا تھا۔ پتہ نہیں۔ اس نے کہا، 5 سال پہلے پولیس نے میرا 6 سال بیٹا مار دیا تھا، تو اس کا نام لے لے۔ غازی شاہ نے کہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ولی اسے لے کر باہر آ گیا، اور کچھ دیر بعد اسے اور مریم کو ایک چھوٹے سے گھر میں لایا گیا تھا۔ لے شہزادی، یہ تیرا گھر ہے، تیرا کھانا پینا سب شاہ بھائی کے ذمہ ہے، ولی نے کہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے مریم کو سمجھا دیا کہ وہ ان کا گھر ہے، اسے وہیں رہنا ہے۔ صبح اس کے ساتھ ناشتہ کر کے وہ باہر سے دروازہ بند کر کے اڈے پر چلا جاتا۔ مریم سارا دن چھوٹے موٹے کام کرتی، دوپہر کو کھانا لے کر واپس آتا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا، پھر شام تک اس کے ساتھ رہتا، اس کا ہاتھ منہ دھلواتا، کپڑے بدلواتا، اس کے بالوں کو کنگھی کرتا، اس کے ساتھ ساتھ باتیں کرتا، جو جواباً سے لفظ کہتی یا لی، اور رات کو اس کے سونے کے بعد دوبارہ اڈے پر چلا جاتا، پوری رات وہاں گزار کر صبح کے اٹھنے سے پہلے واپس آ جاتا۔ اسے ہاشمی نام کے ایک انتہائی بہادر اور بندے کی سرپرستی میں دے دیا گیا تھا۔ ہاشمی نے اسے سب کچھ سکھا دیا۔ 9 سال کی عمر میں وہ چاقو چلانے میں مشتاق ہو کے چکا تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے لڑائی کا ہر داؤ پیچ سیکھ لیا تھا، مارشل آرٹ، باکسنگ، سب کچھ۔ 14 سال کی عمر میں وہ ہر قسم کی گاڑی چلانے میں ماہر ہو چکا تھا، اور پستول چلانا بھی سیکھ گیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں اس نے ولی اور ہاشمی کے ساتھ مل کر دھندا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بے وقوفی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ چوری چکاری، لوٹ مار، قتل و غارت، سب کچھ وہ آنکھیں بند کر کے برائی کے اس سمندر میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ شاید اسے اپنا بیٹا کہتا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کی نسبت ہاشمی کے زیادہ قریب تھا۔ ہاشمی اس کے لیے ایک استاد بھی تھا، دوست بھی تھا اور رازدار بھی تھا، اور اسے ہر بات بتاتا تھا۔ یہ سب سیکھ کر کیا کرو گے؟ ایک بار ہاشمی نے اسے پوچھا تھا، تم نے یہ سب سیکھ کر کیا کیا تھا؟ اس نے جواباً پوچھ لیا، میں نے پیسہ کمایا، بہت سارا پیسہ، کبھی نہ ختم ہونے والا، اپنی ہر خواہش کو پورا کیا، جو دل چاہا کیا۔ ہاشمی نے کہا تھا، مجھے بدلہ لینا ہے۔ کس کا؟ ہاشمی نے کہا تھا، اپنی ماں کا۔ کس سے؟ سب سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھوں میں بلا کا قہر تھا، اور 16 سال کی عمر میں اسے اپنی ماں کا بدلہ لینا شروع کیا تھا۔ میر اسد مرتضیٰ کے بہت پرانے اور انتہائی سرگرم سیاسی کارکن جاوید کارکن کی عبرتناک موت۔ وہ جون کا ایک گرم ترین دن تھا۔ اس گرم دن کی شروعات بھی ایک انتہائی گرم دن سے ہوئی تھی۔ صبح کے ہر اخبار کی سرخیوں میں جاوید کاردار کی موت کا ذکر تھا۔ ٹی وی چینل پر یہ
خبر گردش کر رہی تھی جاوید کاردار اپنے آفس میں مردہ پائے گئے، قاتل نے ان کے جسم کے 2 حصوں میں کر دیا تھا۔ صحافی اور رپورٹر میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ میر عاصم مرتضیٰ نے جاوید کاردار کے قتل کی تفتیش کے لیے اوپر تک ہاتھ ڈالا لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یہ وہی جاوید کاردار تھا جس نے اس کی ماں کے بدلے 200 ووٹ خریدے تھے۔ وہ شور ہوا، اوپر تک رسائی ہوئی، کئی دن تک اخباروں اور میڈیا نے جاوید کاردار کے قتل کو اچھالے رکھا لیکن بے سود۔ قاتل کا نام و نشان بھی نہ ملا۔ اس قتل کے اگلے 2 ہفتوں تک صادق ابواب میں 20 سے زیادہ افراد کے نام معلوم قتل کے کیس رجسٹرڈ ہوئے تھے۔ سب کسی نہ کسی طرح صادق ابواب بس اسٹار سے منسلک تھے۔ جاوید کاردار کے قتل کے 2 ماہ بعد ایک اور خبر منظر عام پر آئی تھی۔ رحیم یار خان پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ پی منظر عباس کا قتل، انہیں ان کی گاڑی میں زندہ جلا دیا۔ اخباروں کی فرنٹ لائن خبر: اے سی پی منظر عباس 2 سال پہلے ہی ایس ایچ او سے پرموٹ ہو کر ایس ای پی کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ نیوز چینل کی بریکنگ نیوز: ایس ای پی منظر عباس حال میں ہی صادق عباس سے ٹرانسفر ہو کر رحیم یار خان آئے تھے۔ صحافی اور رپورٹر کی تازہ خبر: ایک اے ایس پی کی اس قدر عبرتناک موت اور پورا پولیس اسٹیشن ڈپارٹمنٹ ہل کر رہ گیا تھا۔ مظفر عباس کو پولیس اسٹیشن سے واپس گھر جاتے ہوئے اس کی گاڑی میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ رحیم یار خان پولیس ڈپارٹمنٹ اپنی انگلیوں پر کھڑا ہو گیا تھا لیکن اس بار بھی قاتل کا سراغ نہ مل سکا۔ منظر عباس کے قتل کے 1 ماہ بعد کے اندر اسمگلنگ کے 10 کیس رجسٹرڈ ہوئے تھے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پوری طرح الرٹ ہو گیا تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا کیس رجسٹر ہو جاتا لیکن پولیس کے پاس قاتل کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ کون ہے یہ پرسرار قاتل؟ ہر اخبار، ہر نیوز چینل، ہر صحافی، ہر رپورٹر اور ہر پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہر شخص کا یہی ایک سوال تھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا انتہائی ماہر تھا اور اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ رحیم یار خان کی سڑکوں پر کھلے عام پھرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ نام بڑھنے لگے، دھیرے دھیرے لوگوں میں لیا جانے لگا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہر فائل اور ایف آئی آر میں آنے لگا، اخباروں میں سرعام چھپنے لگا، نیوز چینل دہل کر بولے جانے لگے تھے۔ غازی 1 سال کے اندر پولیس کو یقین ہو گیا کہ وہ قاتل تھا لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پولیس کسی بھی طرح اسے گرفتار کرنے کی مجاز نہیں تھی۔ سیاسی لوگوں کی جانب سے زیادہ دباؤ پڑنے پر اگر وہ گرفتار ہو بھی جاتا تو چند ہی گھنٹوں میں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ جاتا۔ وہ دسمبر کا ایک دھندھلود دن تھا۔ پولیس کو رحیم یار خان سے صادق ابواب جانے والی رپورٹر پر بنے ایک پرانے شہر سے 4 نوجوان لڑکوں کی لاش ملی تھی۔ انہیں انتہائی تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ رحیم یار خان کے ایک بزنس مین کا بیٹا ضمیر طاہر، اسسٹنٹ کمشنر رحیم یار خان کے جڑواں بیٹے، اور میر سمران مرتضیٰ، ایم این اے میر عاصم مرتضیٰ اور ایم بی اے سعدیہ مرتضیٰ کا بیٹا۔ عاصم مرتضیٰ نے پورا شہر اتر پتر کر دیا تھا، ہر طرف کھلبلی مچ گئی تھی۔ ڈی آئی جی خود رحیم یار خان آ گئے تھے، وہ پرسنل سمران کے کیس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے قتل کے کیس کے سلسلے میں ڈی آئی جی نے ایک ارجنٹ میٹنگ بلوائی تھی۔ رحیم یار خان پولیس ڈپارٹمنٹ کے تمام آفیشرز اس میٹنگ میں موجود تھے۔ جنٹل مین، ہم سب جانتے ہیں کہ قاتل کون ہے لیکن میں آپ سب لوگوں سے اسے پکڑنے، تشدد کرنے، زبردستی جرم قبول کرنے کو نہیں کہوں گا کیونکہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ ڈی آئی جی نے کہا تھا مزہ لینے کے لیے۔ ایس پی نے کہا تھا نہیں، وہ یہ صرف مزہ لینے کے لیے نہیں کر رہا، نہ امیر ہونے کے لیے، نہ مشہور ہونے کے لیے، وہ یہ سب بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ ڈی آئی جی نے کہا تھا لیکن وہ کس کا بدلہ لے رہا ہے؟ پولیس سے، سیاسی لوگوں سے یا عام لوگوں سے؟ سر، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ اندرونی شہر میں اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا کوئی پچھلا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ایک ہوٹل پر کام کرتا ہے اور ان پیسوں سے اپنی ماں کا علاج کرواتا ہے، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ایک ایس پی کہتا چلا گیا تھا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا پتہ نہیں سر، لیکن سر اہم بات یہ ہے کہ وہ ابھی صرف 16 سال کا ہے اور انتہائی ماہر ہے۔ وہ جس بے خوفی سے قتل کرتا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے یہ سب کسی سے سیکھا ہے۔ کس سے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ بہت سارے نام ہیں سر، رشید گجر، اکرم خان، نادر شاہ۔ اے ایس پی کہتا چلا گیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ انہوں نے پوچھا نادر شاہ پر۔ کیوں وہ اعلان ہوئے تھے؟ کیونکہ غازی کو اکثر ہاشمی کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور نادر شاہ کے 2 ہی بازو ہیں، ولی اور ہاشمی۔ اس نے گندے اٹھا کر کہا تھا ٹھیک ہے، ہاشمی کو بلاؤ، میں خود اس سے بات کروں گا، انہوں نے کہا تھا۔ 2 دن بعد ہاشمی اس کے سامنے تھا۔ ہمیں غازی چاہیے، وہ سیدھی ہوئی بات کی طرف آیا تھا۔ اگر میں تم سے تمہارا بیٹا مانگوں تو؟ ہاشمی نے کہا تھا سو تم قبول کرتے ہو کہ وہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا تھا وہ نادر شاہ کا بیٹا ہے۔ ہاشمی نے کہا تھا نادر شاہ سے کہو کہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی قبر کھدوا لے۔ انہیں غصہ آ گیا تھا تم لوگ اسے چھو بھی نہیں سکتے ڈی آئی جی، ہاشمی کہتا چلا گیا تھا۔ انہوں نے نادر شاہ کو بلوا لیا تھا، مجھے غازی دے دو، انہوں نے وہی بات کی تھی۔ میرے پاس 100 سے زیادہ بندے ہیں ڈی آئی جی، ایک سے بڑھ کر ایک، تیرے لیے وہ سب حاضر ہیں، تو ولی مانگ لے میں دے دوں گا، ہاشمی مانگ لے میں وہ بھی دے دوں گا، لیکن غازی نہیں، وہ میرا بندہ نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ نادر شاہ نے صاف انکار کر آیا تھا۔ پولیس نے غازی کو حراست میں لے لیا تھا۔
15 دن گزر گئے تھے لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا۔ نادر شاہ نے اسے بازیاب کروا لیا تھا۔ ہاشمی اسے خود لے کر آیا تھا اسے، اور اس دن جب وہ گھر واپس لوٹا تو اندر آتے ہی گھر پھٹک گیا تھا۔ مریم صحت کے بیچوں بیچ خون میں لت پڑی تھی اور اسے اپنے بازو میں اٹھا کر اسپتال کی جانب دوڑا تھا۔ اسے ایڈز ہو گیا تھا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے اوپر چھت پر چلا آیا تھا۔ نادر شاہ کا یہ جرم کا اڈہ 2-3 منزلوں پر محیط تھا۔ چھت پر کھڑے ہو کر پورا رحیم یار خان نظر آتا تھا۔ وہ سگریٹ کے دھوئیں اڑاتے ہوئے مسلسل مریم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور گزرتے دن وہ موت کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ہر صبح اسے خدشے کے ساتھ گھر سے نکلتا تھا کہ شاید جب وہ دوپہر واپس آئے گا تو اس کی ماں اس کے لیے دروازہ نہیں کھولے گی۔ وہ دیوار پہ لانگ کر اندر گیا تو کسی کمرے میں بڑی دائمی نیند سو رہی تھی، اور ہر رات وہ اس ڈر کے ساتھ سونے کے لیے لیٹتا کہ شاید وہ صبح جب اٹھے گا تو مریم ہمیشہ کے لیے سو چکی ہوگی۔ اس کی دن بدن سیاہ ہوتی رنگت، دن بدن اندر کو اترتی آنکھیں اور دن بدن کمزور ہوتا وجود دیکھ کر دکھ اور نفرت سے بھر جاتا ہے۔ مریم کو آج بھی ایک لفظ یاد تھا، علی۔ خون کی الٹیاں کرتے ہوئے اس کے لبوں سے یہی لفظ نکلتا تھا، اور بس یہی ایک شخص تھا جسے وہ اب تک ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ شاید یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں آ گیا تھا۔ اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہاشمی نہ جانے کب سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا، پتہ نہیں اس نے کہا تھا کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا تھا۔ میں اسے نہیں جانتا، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں، چہرہ تک یاد نہیں اس کا۔ غازی نے کہا تھا میں بس ایک بات جانتا ہوں کہ میرے انتقام کا اینڈ ہوگا۔ وہ کہتا چلا گیا، اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد میں اپنے دن رات اپنی ماں کے ساتھ گزاروں گا، ہر پل اس کے پاس رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں جب وہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کرے تو میں اس کے پاس ہوں، اس کا سر میری گود میں ہو، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو، مسکرا رہی ہو۔ غازی کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ وہ کون ہے؟ ہاشمی نے ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے کہا تھا، جس کا خون میری رگوں میں بہہ رہا ہے، جس نے ایک بار بھی پلٹ کے میری ماں کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ مجھے جب بھی ملا میں اپنی ماں کے سامنے ماروں گا اسے۔ غازی کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے بہترین مشورہ دے سکے؟ انہوں نے کہا، میرے پاس ایک مشورہ ہے لیکن نتائج کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے۔ ایک بار ایک ایس پی نے کہا تھا، بولو۔ ایس پی چوہان کو بلا لے، اس کے کہتے ہی سب نے اس کی طرف دیکھا تھا جیسے وہ پاگل ہے۔ ایس پی چوہان ڈی آئی جی خود بھی مطمئن نہیں تھے۔ جی وہ غازی کو پھنسا سکتا ہے، ایس پی نے دوبارہ کہا تھا۔ ایس پی چوہان کو یہاں بلانے سے پہلے ایک بار اس کے پاس ریکارڈ پر ضرور نظر ڈالے۔ 7 سال کی سروس میں 37 ٹرانسفر۔ وہ ایک پولیس آفیسر نہیں ہے، جہنم کا کوئی داروغہ ہے جو اس دنیا میں آ گیا ہے۔ اس کا کوڑا صرف قاتلوں اور مجرموں پر نہیں برسے گا، قاتلوں اور مجرموں پر نہیں برسے گا بلکہ رحیم یار خان، پولیس کے ہر سپاہی، سب انسپکٹر، ایس ایچ او اور اے ایس پی پر بھی برسے گا۔ اس نے جاکت پور میں اپنے آن ڈیوٹی 2 کانسٹیبل کے دونوں بازو صرف اس لیے توڑ دی کہ انہوں نے 200 روپے رشوت لی تھی۔ وہ نہ خود چین سے بیٹھا نہ بیٹھنے دیتا ہے، پورے رحیم یار خان پولیس ڈپارٹمنٹ کو مار مار کر مزدور کر دے گا۔ غازی کی باتوں کی باری تو بہت بعد میں آئے گی، پہلے تو اپنے لوگوں کی شہمت آ جائے گی۔ نادر شاہ لیاقت پور سے کیوں بھاگا؟ صرف ایس پی چوہان کی وجہ سے۔ اکرم خان صادق آباد سے کیوں بھاگا؟ صرف ایس پی چوہان کی وجہ سے۔ اور یہ سب گنڈے بھاگ بھاگ کر رحیم یار خان آ گئے کیونکہ انہیں پتا تھا چوہان کبھی رحیم یار خان نہیں آئے گا۔ وہ پنجاب میں ہر جگہ ٹرانسفر کروا لیتا ہے سوائے رحیم یار خان کے، وہ یہاں نہیں آئے گا۔ ایک اور ایس پی کہتا چلا گیا تھا، لیکن اسے یہاں لانا پڑے گا، نہیں تو میر آصف مرتضیٰ ایک ایک کر کے رحیم یار خان کے ہر پولیس آفیسر کو سسپینڈ کروا دے گا، ڈی آئی جی نے کہا تھا۔ اور 1-2 ہفتے بعد وہ خود ان سے ملنے چلے گئے تھے۔ اس وقت بہلپور میں آن ڈیوٹی تھا۔ ان کے آنے کی خبر ملتے ہی پولیس اسٹیشن آ گیا تھا۔ خیریت تو ہے سر، آپ یہاں؟ اس کی شخصیت کے کیا ہی کہنے تھے، تمہارا ٹرانسفر کر دوں؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ کہاں کوئی اور ہوتا تو پوچھتا کہ کیوں؟ رحیم یار خان نے انہوں نے کہا تھا نہیں، وہ صاف انکار کر گیا۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ کیونکہ مجھے اس بات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے کہ میرے صافی مرتضیٰ کے بیٹے کو کس نے قتل کیا، اے سی کریم جلانے کے جرم بیٹوں کو کس نے مارا، منظر عباس کو کس نے جلایا، جاوید کارتار کے کس نے 200 ٹکڑے کیے۔ وہ کہتا چلا گیا۔ ڈی آئی جی نے ایک لمبا سانس بھرا تھا۔ پورے پنجاب کے شہروں کو مجرموں سے صاف کرتے پھرتے ہو، رحیم یار خان بھی تو اسی پنجاب کا حصہ ہے، پھر اس کے لوگوں پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا تھا۔ وہ چپ رہ گیا تھا۔ میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بس ایک بار میری بات مان لو، رحیم یار خان ٹرانسفر کر لو، بس ایک بار سمران مرتضیٰ کے قاتل کو گرفتار کر لو، پھر پورے پنجاب میں جہاں دل کرے چلے جانا، میں نہیں روکوں گا۔ وہ کہتے چلے گئے تھے۔ وہ ان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ 3 دن بعد کا رحیم یار خان ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ اس کے رحیم یار خان پہنچتے ہی جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کانسٹیبلوں سے لے کر ایس پی تک کوئی بھی اس کے ڈنڈے سے نہ بچ سکا۔ صحیح معنوں میں ان کا کوڑا مجرموں اور پولیس والوں پر یکساں طور پر برسا تھا۔ سب سے پہلے اس کے دان کے نیچے اکرم خان آیا تھا۔ وہ اس کی اکلوتی ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے آیا تھا۔ اکرم کی ایک ٹانگ اس نے سادہ گوار میں توڑی تھی اور دوسری رحیم یار خان آ کر توڑی تھی۔ دوسرا نمبر ایس ایچ او کا تھا۔ اس نے سرعام اسے پورے تھانے کے سامنے رگڑ دیا تھا۔ بمشکل 1 ہفتہ ہی گزرا تھا اس کے خلاف
ڈی آئی جی کے پاس شکایتیں آنا شروع ہو گئی تھی جنہیں وہ ذرا خاطر میں نہ لائے۔ اس وقت انہیں صرف غازی کی گرفتاری سے سروکار تھا۔ کیا مجھے اسے گرفتار کرنا ہے؟ اس نے آنے سے پہلے ڈی آئی جی سے پوچھا تھا۔ اسے گرفتار کرنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے چوہان، ہو سکتا ہے جب تم رحیم یار خان پہنچو تو وہ پہلے سے اس راہو کے پیچھے بیٹھا ہو۔ اصل مسئلہ اس کی گرفتاری کی وجہ تلاش کرنی ہے۔ تم اس کے خلاف کوئی ایک آدھا ٹھوس ثبوت ڈھونڈ لو بس۔ ڈی آئی جی نے کہا تھا وہ سرے عام جرم کرتا ہے اور جرم کر کے بھاگتا نہیں ہے، ڈرتا بھی نہیں ہے، جم کر کے کھڑا رہتا ہے۔ اگر تم اس کے سر پر پستول رکھو گے تو وہ آرام سے ہاتھ کھڑے کر دے گا، چپ چاپ تمہارے ہاتھ آ جائے گا، جب تک چاہو کہ اس راہو کے پیچھے بیٹھا رہے گا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اسے بس اپنی نیند پوری کر کے وہاں سے چلے جانا ہے۔ وہ کہتے چلے گئے تھے اسے جرم کرتے ہوئے پکڑو چوہان، جرم ہو جانے کے بعد نہیں، یہ اس کا ٹارگٹ تھا۔ اور واقعی جس دن رحیم یار خان پہنچا غازی اس راہو کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سر یہ یہاں سونے ہی آتا ہے، ایس ایچ او نے بتایا تھا، فکر نہ کرو اگلی بار ہمیشہ کی نیند سونے آئے گا۔ اس نے غازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے آنے کے 2 دن بعد غازی کی ضمانت ہو گئی تھی۔ ہاشمی خود اسے لینے آیا تھا۔ بہتر ہوگا آپ اسے سمجھا دو ورنہ تم اور تمہارا استاد مجھے جانتے ہی ہو۔ اس نے ہاشمی سے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ غازی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ چوہان نے اس کا سارا پچھلا ریکارڈ چیک کیا، اس کے واردات کے طریقوں پر غور کیا۔ وہ مسلسل غازی کے پیچھے لگا ہوا تھا لیکن غازی سے کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ 15 دن ہو گئے تھے اسے رحیم یار خان آئے، بس آج شکر کہ ان 15 دنوں میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ وہ بوتل ہاتھ میں لیے اوپر چھت پر آیا تھا، غازی سے پہلے وہاں موجود تھا۔ پیو گے؟ اس نے گلاس بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، غازی نے ابھی میں سر ہلا دیا۔ ہاشمی نے بوتل نیچے رکھتے ہوئے اپنا گلاس اٹھایا تھا۔ تم کبھی کسی کی یادوں میں گم ہوئے ہو؟ ہاشمی نے گھون بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، اپنے ماضی کی انتہائی خوفناک یادوں میں، غازی نے کہا تھا۔ میں بھی۔ ہاشمی نے کرسی کے برج سے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا ماضی بھی خوفناک ہے؟ غازی نے حیران ہو گیا۔ نہیں، میرا ماضی بہت سیاہ تھا، بہت برا۔ میرے ماضی میں کچھ بہت نہایت سوائے اس کے۔ ہاشمی نے آنکھیں بند کی تھیں۔ کس کے؟ غازی نے پوچھا۔ شربتوں جیسی اس میٹھی سی لڑکی کے۔ غازی چونک گیا تھا۔ تم نے اس سے محبت کی تھی؟ غازی دھیرے سے مسکرایا۔ ہاشمی اٹھ کر کھڑا ہوا چلتا اور چھت کی چہاردیواری کی طرف گیا۔ پورا رحیم یار خان اس کے سامنے تھا۔ نہیں، میں نے اس سے کبھی محبت نہیں کی، صرف اس کا استعمال کیا، صرف اس سے اپنے نفس کی تسکین کی۔ وہ تو اس قابل تھی کہ میں اسے ہمیشہ اپنی آنکھوں پر بٹھاتا، اپنے دل پر رکھتا، اپنی پلکوں پر سجاتا۔ سردیوں کی برف باری جیسی ٹھنڈی، شہد کی دھاڑی جیسی شیریں، اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا، اسے گلے سے لگا، اس کے ہونٹ چومے، اس کے پہلو میں راتیں گزاری، اس سے ہر لمحہ سکون حاصل کیا، لیکن اس سے محبت کبھی نہیں کی۔ ہاشمی کہتا چلا گیا تھا۔ وہ خانپور کی رہنے والی تھی، خانپور کی مریم۔ جب میں اسے ملا وہ صرف 12 سال کی تھی۔ نہ اس کے باپ کو اس کی ضرورت تھی، نہ ہی اس کی ماں کو۔ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، اسے اپنا حق سمجھ کے استعمال کیا۔ علی ہاشمی چھت کی چہاردیواری کے پاس کھڑا کہتا جا رہا تھا اور غازی خودم بخود اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ بس ایک لمحہ، بس ایک لمحہ کے لیے مجھے لگا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اس دن شاہ بھائی اس کی طرف بڑھے جب انہوں نے اسے ہاتھ لگایا، بس وہ ایک لمحہ مجھے باغی کر گیا۔ بس ایک لمحے میں نے اسے سب ٹھکرا دیا، مریم کو چن لیا، لیکن بس ایک لمحہ پولیس کے آتے ہی میں اسے وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ کہتا چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد میں نے شاہ بھائی سے معافی مانگ لی، انہوں نے دوبارہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں اسے ملنے واپس کانپور گیا لیکن وہ وہاں سے جا چکی تھی، تنہا، خالی۔ میں نے اسے کافی ڈھونڈا پر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی، وہ آج بھی نہ جانے کہاں ہے۔ ہاشمی کہتے ہوئے مڑا اور ٹھہر گیا۔ غازی اپنا پستول اس پر تان کر کھڑا تھا۔ تو یہ تھا وہ شخص جس کی ماں، اس کی ماں کا علی، یہ تھا وہ شخص جس کی وجہ سے اس کی ماں ایک پتھر کی طرح شہ شہ کی ٹھوکریں کھاتی رہی، یہ تھا وہ شخص جو اس کی ماں کی بربادی کا ذمہ دار تھا، یہ تھا وہ شخص جس کا خون اس کی رگوں میں بہہ رہا تھا، یہ تھا وہ شخص جو اس کے انتقام کا دی اینڈ تھا۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، غازی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تھا۔ ہاشمی سن رہ گیا تھا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا علی ہاشمی کہ وہ خانپور سے اکیلی کہیں بیچ دی گئی تھی؟ نہیں، وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ تھا۔ غازی رو رہا تھا۔ میں ہر لمحہ اس کے ساتھ تھا، تب جب وہ شادی کے بعد کے اڈے پر ڈھونڈ رہی تھی، ٹکے ٹکے کے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی، اپنا آپ لٹوا لٹوا کے مجھے پامال کر رہی تھی، تب بھی پال رہی تھی، تب بھی جب وہ جاوید کاردار کے ہاتھوں میں کلونا بنی ہوئی تھی، تب بھی جب وہ منظر عباس کے ہاتھوں پامال ہو رہی تھی، تب بھی جب وہ اس شیڈ کے نیچے 4 لڑکوں سے بے حرمت ہو رہی تھی، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ کہتا چلا گیا اور ہاشمی چپ چاپ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ آخری کون ہے، غازی نے کہا اور ساتھ ہی پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ تم ہو آخری۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا چوہان نے اپنا پستول اس کی کلپٹی سے لگایا تھا۔ شاباش، تم نے اپنا آخری شکار ڈھونڈ ہی لیا، چلو گولی چلاؤ، اس نے کہا۔ غازی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ سوچ کیا رہے ہو، مار دو اسے، چوہان کہتے جا رہا تھا۔ آخرکار اس نے غازی کو جرم کرتے ہوئے پکڑ ہی لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اسے گولی نہیں مارو گے میں اسے مار دوں گا، تمہیں اس کے قتل کے جرم میں جیل بھجوا دوں گا، اور میں اسے بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں۔ چوہان نے کہا تھا گولی چلاؤ غازی، آج کھیل ختم کر دو۔ چوہان نے اپنے پستول ہاشمی کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا آج نہیں، ابھی نہیں۔ چوہان کی طرف دیکھتے ہوئے غازی نے جست لگائی اور اس 3 منزلہ عمارت کی چھت سے نیچے کود گیا۔ چوہان حیران رہ گیا۔ وہ تو کبھی نہیں بھاگتا تھا، اس کے سر پر پستول رکھو تو چپ چاپ ہاتھ کھڑا کر دیتا تھا، پھر وہ آج کیوں بھاگا؟ اسے تانے لے کر جاؤ، ایک کانسٹیبل سے کہتے ہوئے غازی کے پیچھے گیا، کود کیا تھا، اور پورا 1 گھنٹہ مسلسل اس کا پیچھا کرنے کے بعد اس نے غازی کی ٹانگ میں گولی مارتے ہوئے اسے زندہ پکڑ لیا تھا۔ دونوں ہاتھوں پر ہتھکڑیاں لگاتے ہوئے اسے تانے لے آیا، اس راہو کے پیچھے بند کر دیا، اپنی باقی کی ساری نیندیں اب یہیں سو کر گزارنا۔ اس نے کوٹری کو تالا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ غازی کی آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، بس انگارے تھے۔
دکھتے ہوئے سرخ انگارے۔ اس نے غازی کی گرفتاری انتہائی خفیہ رکھی تھی اور نادر شاہ ہر ممکن کوشش کے باوجود غازی اور ہاشمی میں سے کسی ایک کو بھی بازیاب نہ کروا سکا۔ چوہان نے کئی بار غازی کے ہاتھ میں پستول دے کر ہاشمی کو گولی مارنے کے لیے کہا تھا، لیکن بے سود چوہان کے لیے اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچانا مشکل نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا تو بڑی آسانی سے ہاشمی کو گولی مار کر غازی کو پھانسی دلوا دیتا، لیکن کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غازی نے اب تک جو کیا بدلے کے لیے کیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ہاشمی کو گولی مارنا چاہتا ہے لیکن مار نہیں رہا۔ کیوں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں کلبلی مچا رہا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ اور جو وجہ تھی وہ ایک ہفتے بعد خود اس کے آفس تک چلی آئی تھی۔ سر، غازی کی ماں آئی ہیں۔ کانسٹیبل نے آ کر بتایا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ولی کے ساتھ آئی ہے۔ بھیجو اندر۔ وہ پوری طرح اپنی فائل میں غرق تھا۔ جب مریم اندر داخل ہوئی تھی، بیٹھو بی بی چوہان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ غیر کہا یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹھ، ذرا غصے سے کہتے ہوئے چوہان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اور پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ اپنی 16 سال پرانی محبت تب تک زبانی یاد تھی سے اس رات صرف وہی نہیں نکلی تھی، رحیم یار خان سے وہ خود بھی ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ میراثی مرتضیٰ کے دیے سارے عیش و آرام کو ٹھوکر مار کر قسم کھا کر آیا تھا کہ زندگی میں کبھی رحیم یار خان واپس نہیں آئے گا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اس نے اسے، پر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی نشست سے کھڑا ہوا، اس کے قریب آ گیا، کرسی کھینچ کے اس کا بازو پکڑ کر کرسی پر بٹھایا تھا۔ سیاہ بڑھتی رنگت، لرزتے ہوئے ہونٹ، اندر کو دھنستی ہوئی آنکھیں اور کانپتا ہوا وجود، وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کچھ لمحے بعد اس نے اپنی میز پر پڑی سینڈوچ کی پلیٹ میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ پالی اس کے لبیلے تھے اور ایس پی ماہم مرتضیٰ چوہان وہ ٹکڑا ہاتھ میں لیے ٹھٹ ٹھٹ کر رو دیا تھا۔ اسے آج بھی صرف پالی ہی یاد تھا۔ وہ اس رات پولیس اسٹیشن ہی رک گیا تھا۔ اس کے ساتھ صرف ایک ایس ایچ او اور 2 کانسٹیبل آن ڈیوٹی تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب اس نے غازی کو اپنے آفس بلایا تھا۔ وہ ہتھکڑیوں سمیت اس کے سامنے کھڑا تھا، بالکل خاموش، بالکل چپ۔ دسمبر کے آخری دن تھے، باہر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ مجھے آج پتہ چلا کہ تم نے ہاشمی کو میرے کہنے پر گولی کیوں نہیں ماری۔ اس نے غازی کی طرف دیکھا تھا۔ کیونکہ تم اس اپنی ماں کے سامنے گولی مارنا چاہتے تھے، ہے نا؟ اس نے کہا۔ غازی بھی کچھ نہ بولا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنے آفس کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ بارش کے قطرے زوروں سے کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہے تھے۔ تم کہتے ہو نا کہ ہاشمی تمہاری لسٹ کا آخری بندہ ہے، بولنا شروع ہوا تھا۔ تم ایسا اس لیے کہتے ہو کیونکہ تمہیں صرف وہ سب یاد ہے جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہیں صرف جاوید کاردار یاد ہے، منظر عباس یاد ہے، وہ چاروں لڑکے یاد ہیں، سعادت کابات، بس اڈے کے وہ سب چہرے یاد ہیں جنہوں نے تمہاری ماں کو رول کر رکھ دیا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہو چکا ہے وہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا چاہ رہا تھا تمہاری لسٹ میں پہلے نمبر پر وہ شخص ہونا چاہیے جس نے پیدا کرنے کے بعد اپنی انتہائی معصوم اور خاص بیٹی کو گاؤں کی کچی گلیوں میں آوارہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، جس نے کبھی اسے وہ جال بچھا کر بیٹھے ہوئے ہوش کے شکاریوں سے بچانے کی کوشش نہیں کی، جو کبھی اس کا صاحبان نہ بنا، جو اسے اپنی بیٹی ماننے سے ہی مکر گیا، جس نے اسے تنہا خالی ہاتھ ایک انجان شخص شہر میں یہ سوچے بغیر بھیج دیا کہ آخر کیسے اپنی حفاظت کرے گی۔ غازی چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا۔ تمہاری لسٹ میں دوسرے نمبر پر عورت ہونی چاہیے جسے دنیا اس کی ماں کہتی ہے، جس نے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اپنی بچی کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی، جس نے اپنے پیار سے اس کا ماتھا نہیں چوما، کبھی اسے گود میں نہیں بٹھایا، جو صرف اپنے عیش و آرام کی خاطر سے قتل کروانے پر راضی ہوتی تھی۔ وہ کہتا چلا گیا تمہاری لسٹ کا آخری بندہ ہاشمی نہیں ہونا چاہیے بچے، تمہاری لسٹ کا آخری بندہ شخص ہونا چاہیے جس نے تمہاری ماں سے محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن اسے ثابت نہ کر سکا، دنیا کے ڈرانے سے ڈر گیا، جس نے تن کر دنیا کا مقابلہ کرنے کی بجائے ڈر کر تمہاری ماں کو آگ میں جھونک دیا۔ اب کے غازی کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ تمہاری لسٹ کا آخری بندہ مجھے ہونا چاہیے غازی۔ ماہر کے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے آج 16 سال بعد دیکھا ہے اسے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ جب میں اے سی کی ٹھنڈک میں سو رہا تھا تو میری محبت تپتی سڑکوں پر دھکے کھا رہی تھی۔ آج اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کاش جو گھر میں اس کے جانے کے بعد چھوڑا تھا وہ پہلے چھوڑ دیتا، کاش میں اسے حویلی لے کر ہی نہ جاتا، کاش میں اس سے محبت بھی نہ کرتا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ وہ صادق آباد میں ہے، کاش غازی وہ خود اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آنسو صاحب کے غازی کی طرف مڑا تھا۔ تم اسے اپنی ماں کے سامنے گولی مار سکتے ہو، اس نے کہا تھا۔ میں اسے ایسے ہی نہیں مار دینا چاہتا تھا، ایسے ہی میں پہلے اسے سب کچھ بتانا چاہتا تھا، وہ سب کچھ جو پچھلے 16 سال میں میری ماں کے ساتھ ہوا ہے، وہ سب کچھ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں اسے ہر رات کی کہانی سنانا چاہتا تھا جب میری ماں کسی بند دروازے کے اندر چیخ رہی ہوتی تھی اور میں اسے دروازے کے باہر پڑا اس کی چیخیں سن رہا ہوتا تھا۔ میں ان تمام چیزوں کے نام بتانا چاہتا ہوں جنہیں کھا کھا کے اس نے 16 سال گزارے، گلے سڑے پھل، روٹیوں کے سوکھے ٹکڑے، خیراتی کھانا، سب کچھ۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میری پاگل اور ابنورمل ماں نے کس طرح مہروں سے مٹی ہو کر مجھے پالا، اور آخر میں بس ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسے کس نے حق دیا تھا ایک معصوم لڑکی کو یوں تہس نہس کر دینے کا؟ کس نے؟ غازی کہتا چلا گیا۔ اس نے پچھلے 9 سالوں میں مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، چاقو بازی
گاڑی چلانا گاڑی دورانا لڑنا چلانا گولی چلانا میں بس وہی گولی اس کے سینے میں اتار دینا چاہتا ہوں، آنکھیں بند کر کے اپنی پوری بندوق اس میں خالی کر دینا چاہتا ہوں، پھر آنکھیں کھول کے اس کے خون میں لطپت لاش کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، ورنہ آنکھوں کے ساتھ کہتا جا رہا تھا۔ اور جنوری کی ایک یخ ٹھنڈی دن تھا جب وہ خانپور پولیس اسٹیشن میں چلا آیا۔ اس نے شاہد نذیر اور اس کی بیوی ثانیہ شاہد دونوں کو اپنے سامنے طلب کیا تھا۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ اس نے پوچھا تھا۔ 3، 2 بیٹی اور 1 بیٹا۔ شاہد نے کہا تھا۔ کتنے ایکڑ زمین ہے تمہارے پاس؟ اس نے بھی اس سے پوچھا۔ 7 ایکڑ۔ اس سے تقریباً 16 سال پہلے تم نے ایک پاگل مزدور لڑکی کو سعادت آباد جانے والی بس پر بٹھایا تھا، یاد ہے؟ اسے کہتے ہی شاہد اور ثانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ کون تھی؟ اس نے پوچھا۔ شاہد بول نہ سکا۔ تم دونوں میاں بیوی میری بات کان کھول کے سن لو۔ ویسے تو تم دونوں اس قابل ہو نہیں کہ تمہیں سرعام گولی مار دی جائے، مسلم لڑکی کے ساتھ تم دونوں نے جو سلوک کیا سب جانتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں تو آج تم دونوں کو میڈیا اور ہیومن رائٹس والوں کے سامنے ننگا کر دوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں، اس کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ میں تمہارے سامنے ایک آسان راستہ رکھ رہا ہوں، اپنی جائیداد میں سے اپنی بڑی بیٹی کا حصہ دو اور اس کے حصے کی زمین اس کے نام کر دو۔ جلد از جلد کاغذات لا کر میرے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے تینوں بچے تم دونوں کی خاطر جیل کے چکر کاٹتے رہ جائیں گے۔ وہ کہتا چلا گیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ شاہد نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ تم جیسے باپ کو یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی ہے ابھی تک زندہ ہے، ماہی نے کہا تھا، اور وہ 14 دن بعد شاہد نذیر نے مریم کے حصے کی زمین اس کے نام کر کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے تھے۔ اسے ابھی مریم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر چند ایکڑ زمین کے بدلے وہ اس کی زندگی سے دور رہتی تو اسے اور کیا چاہیے تھا؟ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ اس کا گھرانہ تو مکمل تھا، اس کے ایک کنار کے گھر میں مریم کی جگہ نہ پہلے تھی اور نہ ہی آج تھی۔ آج 16 سال بعد وہ اس گھر کی دہلیز پر واپس آیا تھا۔ سادی اسے نیچے لاؤنج میں ہی مل گئی تھی۔ تو تمہیں 16 سال بعد گھر یاد آ ہی گیا؟ اسے دیکھ کر بڑے طنز سے بولی تھی۔ نہیں، مجھے اس گھر کی یاد نہیں آئی۔ تو پھر کیا زبردستی بھیج دیے گئے ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں شاید، جیسے 16 سال پہلے تمہاری بیٹی یہاں سے زبردستی بھیج دی گئی تھی۔ اسے کہتے ہی سادیہ کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے پوچھا تھا۔ میرے پاس، ماہی نے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ میں تمہیں وہی بات بتانے آیا ہوں جو 16 سال پہلے کہی گئی تھی۔ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں، اس کے بعد اسے میڈیا کے سامنے لے کر آؤں گا، تمہاری سنجیدگی اور پاکی کی داستان پورے شہر کو سناؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ تم اس بار ایم پی اے کیسے بنو گی۔ کہتا چلا گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سادیہ کا رنگ پھک ہوا تھا۔ کیوں؟ آج میں ایسے بھی ماہر مرتضیٰ چوہان ہوں، آج میں جو چاہوں گا کر سکتا ہے، اس نے کہا تھا۔ سادیہ بول نہ سکی۔ 16 سال پہلے تم نے میرے سامنے 2 آپشن رکھے تھے، آج میں تمہارے آگے 2 آپشن رکھ رہا ہوں۔ 50 کروڑ روپے مریم کے اکاؤنٹ میں، بہاولپور میں ایک گھر، بالکل اس جیسا گھر، یا پھر تمہاری بربادی۔ ماہی نے کہا تھا۔ اس بات کی کیا گارنٹی کہ اس کے بعد تم مجھے اس کے نام سے بلیک میل نہیں کرو گے؟ سادیہ نے پوچھا تھا۔ یاد کرو، تم نے مجھے مریم کی کیا گارنٹی دی تھی جب اسے زبردستی خانپور واپس بھیجا تھا؟ ماہی نے کہا۔ سادیہ چپ رہی تھی۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں، وہ کہتے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ سنو، میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا تھا؟ اس نے پوچھا تھا۔ ایک قاتل کو یہ پوچھنے کا بالکل بھی حق نہیں ہے، وہ کہتا ہے۔ وہ واپس مڑ گیا تھا۔ شاہد کی طرح سادیہ کو بھی مریم سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے آج بھی اپنی عزت، اپنا مرتبہ اور اپنی ساکھ پیاری تھی۔ مریم کے اس کی زندگی سے دور رہنے کے لیے 50 کروڑ کوئی زیادہ رقم نہ تھی۔ اس نے 2 دن کے اندر اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی تھی۔ گہرا نیلا آسمان شبکی کی تاروں سے سرخ ہو رہا تھا جب وہ غازی اور ہاشمی کو پولیس کسٹڈی میں لیے اس کے گھر پہنچا تھا۔ نادر شاہ نے مریم کی دیکھ بھال کے لیے ایک عورت اس کے پاس رکھ دی تھی۔ اس نے اشاروں سے اسے وہاں جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ مریم شاید اندر ہی تھی، دونوں کو اندر لے آؤ، اس نے ایس ایچ او سے کہا تھا۔ وہ سب علاقے اندر کی جانب گئے تھے۔ 2 کانسٹیبل گھر کے دروازے پر چھوڑ دو اور باقی فورس لے کر تھانے واپس چلے جاؤ، اس نے ایس ایچ او کو حکم دیا تھا۔ 2 سپاہی وہاں ہی پر کھڑے تھے۔ جاؤ اپنی ماں کو لے کر آؤ، چوہان نے اس کی ہتھ کڑیاں کھولتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایک نظر ہاشمی کی طرف دیکھتا اندر چلا گیا۔ علی ہاشمی سر جھکائے صحن کے بس میں کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد غازی مریم کو لے آیا تھا۔ وہ غازی کا سہارا لے کر چل رہی تھی۔ ہاشمی بس پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا بن گئی تھی؟ لو اپنی ماں کا بدلہ لو۔ چوہان نے اپنی ریوالور غازی کی طرف اچھال دی تھی۔ کاش میں اسے بتا سکتا کہ تم اس کے مجرم ہو۔ غازی نے وہ ریوالور ہاشمی پر تان دی تھی۔ میں اپنی ماں کو کئی سالوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے دیکھا ہے، قانون کے رکھوالوں کے قدموں میں ڈلتے دیکھا ہے، سیاسی لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے دیکھا ہے، لیکن میں نے اسے کبھی اپنی اس حالت پر روتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی خدا سے شکوہ کرتے نہیں دیکھا، کیونکہ اسے آتا ہی نہیں ہے، اسے اپنی نصیب پر رونا آتا ہی نہیں ہے، اسے اپنے اللہ سے شکوہ کرنا آتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس سے اپنا قصور پوچھے۔ غازی کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور مجھے پورا یقین ہے اسے تو ٹھیک سے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں۔ وہ رو رہا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا ایک ایسی لڑکی کو اپنی نفسیاتی خواہش کے لیے استعمال کرنے کا جسے ٹھیک سے اپنا نام بھی لینا نہیں آتا۔ اس نے نفرت سے کہتے ہوئے ٹریگر دبایا، لیکن اس کے پہلو میں کھڑی اس کی ماں نے زور سے اس کا بازو کھینچا۔ وہ نفرت میں گردن ہلا کے اسے گولی چلانے سے منع کر رہی تھی، اپنی انگلیوں کے اشارے سے نہ جانے سے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ حیران سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ علی اسے پہچان گئی تھی، لڑکھڑا کر چلتے ہوئے وہ ہاشم کے قریب آئی تھی، پھر اسے دیکھ کر زور سے مسکرائی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے اس کے گال چومے اس کے سینے پر سر رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ علی، یہ اس کی محبت تھی، وہ محبت جو علی ہاشمی نے اسے سکھائی تھی، اور آج وہ
آج تک نہیں بھولی تھی، اسے کچھ یاد نہیں تھا، نہ اپنی ماں، نہ اپنا باپ، نہ بیٹا، نہ ماں، کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ یاد تھا تو علی تھا، جو اس سے پیار کرتا تھا، اسے نوالے بنا کر کھلاتا تھا، اس کا وہ ہاتھ دلواتا تھا، اسے تحفے دیتا تھا، اس کے پال بناتا تھا، اسے اپنی رانی کہتا تھا۔ ہاشمی کے لیے چاہے وہ ایک کھلونا ہی صحیح، چاہے ایک ٹائم پاس ہی صحیح، چاہے فارغ وقت کا ایک شغل ہی صحیح، لیکن مریم کے لیے وہ اس کی کل کائنات تھا، اس کا علی تھا، ہمیشہ کے لیے۔ غازی روتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر گر گیا تھا، ریوالور کب کا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ کون کہتا ہے میری ماں پاگل ہے؟ وہ روتا چلا گیا تھا۔ اسے کیا نہیں آتا تھا؟ اسے تو سب آتا تھا، اسے محبت کرنا بھی آتی تھی، اسے محبت کو ہمیشہ یاد رکھنا بھی آتا تھا، اسے محبت کو معاف کرنا بھی آتا تھا۔ جوہان چپ چاپ نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاشمی بول بھی نہ سکا، بس اس نے دل اپنا سر مریم کے سر پر رکھ دیا تھا۔ یہ تو اس قابل تھی کہ تم اسے ہمیشہ اپنے دل میں رکھتے، کمینے انسان، ہمیشہ اس کے آگے ڈال بن کر کھڑے ہوتے، لیکن تم نے اسے رول کر رکھ دی۔ ایسے روتا دیکھ کر مریم اس کے پاس آئی، اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ نفی میں سر ہلا کے اسے رونے سے منع کر رہی تھی۔ اپنی ماں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، باہر گاڑی میں دو ایکڑ زمین کے کاغذات پڑے ہیں جو تمہاری ماں کے نام ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ ٹرانسفر ہو چکے ہیں، اور بہاولپور چلے جانا، وہاں تمہارے لیے ایک گھر کا بندوبست بھی ہو چکا ہے۔ چوہان اپنی گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولا تھا۔ جاؤ، جا کے اپنی ماں کے ساتھ ایک عزت بھری زندگی گزارو، وہ اپنا ریوالور اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ غازی ایک نظر ہاشمی کو دیکھتے ہوئے مریم کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایس پی ماہر مرتضیٰ چوہان کی ایک اور جیت، امیر سمران مرتضیٰ کا قاتل پکڑا گیا۔ اگلی صبح تمام اخباروں کی فرنٹ لائن کی خبر یہ تھی، مجرم علی ہاشمی نے اپنے تمام سابقہ جرائم قبول کر لیے، اس پر قتل کا مقدمہ عائد تھا۔ تمام نیوز چینل پر یہی چرچا تھا۔ علی ہاشمی کو کسٹڈی میں دینے کے بعد ایس پی ماہر مرتضیٰ چوہان نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی۔ ہر نیوز چینل پر اس کی کانفرنس لائیو دکھائی جا رہی تھی، ہر اخبار، رپورٹر، صحافی موجود تھے۔ میں نے یہ پریس کانفرنس اس لیے نہیں بلوائی کہ میں آپ کو علی ہاشمی کے تمام سابقہ جرائم کا قصہ سنا سکوں۔ وہ ایک قاتل ہے اور اپنے تمام جرائم قبول کر چکا ہے، بہت جلد وہ پھانسی کے پھندے تک ہوگا۔ میرا مقصد صرف آپ کو اس طرح کا قائد عطا کرنا ہے۔ بعض اوقات بظاہر بے قصور نظر آتے لوگ ہی سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ میں سرعام کہتا ہوں کہ ہاشمی نے جن لوگوں کو قتل کیا تھا وہ خود کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے۔ جاوید، کارداد، منظر، عباس، سمران، مرتضیٰ، یہ سب مجرم تھے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کچھ پتہ چلا گیا۔ مریم کی پوری زندگی اس نے میڈیا کے سامنے رکھ دی تھی، کیا شاہد اور کیا سائمہ، کیا میر عاصر اور کیا سعدیہ، کسی کو بھی نہ بخشا۔ ہم اپنے ووٹ سے ایک ایسے شخص کو چنتے ہیں جس کے دل میں رتی برابر عوام کی خیر خواہی کا جذبہ موجود نہیں ہوتا، جو لوگوں کی بیٹیوں کو چاہے اپنی بیٹی نہ سمجھے لیکن کم از کم بیٹیاں ضرور سمجھے، جو کسی کی روتی ہوئی بیٹی کے دکھ کا مداوا چاہے نہ بھی کرے لیکن اس کے دکھ پر دل سے شریک ضرور ہو، کم از کم اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا ضرور سکھا دے۔ کیا فائدہ ایک ایسے شخص کو ووٹ دینے کا جو اپنی اولاد کو سڑک کنارے پر بیٹھی لڑکی کو مفت کا مال سمجھنے سے نہ روک سکے؟ کیا فائدہ ایک ایسی عورت کو ووٹ دینے کا جو جس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے رحم نہ ہو؟ وہ عورت آپ کی بہو بیٹی کی کیا حفاظت کرے گی جس کی اپنی بیٹی پوری 16 سال سڑکوں پر تماشا بنی ہو؟ وہ کہتا چلا گیا، سارا اگلا پیچھا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا تھا۔ ہیومن رائٹس والے تمام ادارے اور این جی اوز شاہد اور سعدیہ کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ پارٹی نے سعدیہ مرتضیٰ کے لائسنس بھی کینسل کر دیے تھے۔ میر عاصر مرتضیٰ بولے، 15 سال بعد اپنی 22 سیٹ پر الیکشن ہار گیا تھا، ان دونوں میاں بیوی کی ساری عزت اور شہرت ہاتھ میں مل گئی تھی۔ تم نے گارنٹی دی تھی گھٹیا انسان نے سعدیہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ میں نے نہیں دی تھی، وہ بس مسکرا دیا تھا۔ بہت خوب چوہان، کم از کم باپ کو تو بخش دیتے۔ وہ ایکٹر پھر ڈی آئی جی کے سامنے تھا۔ باپ نے کون سا عمر بھر کسی کو بخشا ہے؟ اس نے کہا تھا۔ اب کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا تھا۔ بہاولپور، وہ بولا تھا۔ وہاں کون ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا؟ وہاں تو اس کی پوری زندگی موجود تھی۔ ختم شد۔ بہت زیادہ سیڈ ناول تھا، بہت زیادہ۔ مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے اسے کیوں نہیں پڑھا تھا، کیونکہ میری فرینڈ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ بہت اچھا ناول ہے، تم ضرور پڑھنا۔ اس نے تھوڑی بہت اسٹوری بتائی، وہ اسٹوری پڑھ کے مجھے ہو رہا تھا کہ یہ ضرور سیڈ ناول ہے، اس وجہ سے میں نے اسے رکھا ہوا تھا۔ تو آج میں نے یہ پڑھ لیا، لیکن سچی مجھے رونا آ رہا تھا یہ سن کے نا، پڑھ کے بھی۔ سچ میں ایسے لوگ جو ہے وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں، بہت سخت دل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، رائٹر ناول کا نام ہے خانپور کی مریم اور اس کی رائٹر ہے عائشہ ذوالفقار۔ بہت اچھا ناول لکھا ہے انہوں نے، اور میں نے تو پڑھا بھی تھا کہ جس کو ایڈس جو ہوتا ہے وہ 2 سال تک آئی تھنک زندہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، لیکن میں مریم کا بتایا نہیں انہوں نے کیسے ایڈس تھا، اس کے بعد اس کا علاج ہوا یا جو بھی ہے۔ چلو اچھی بات ہے کہ اس میں مارا مورا نہیں، میں تو مجھے مزید دکھ ہونا تھا کہ وہ جو چوہان تھا وہ بھی اسے مل گیا۔ چلو آخر میں سب کچھ مل تو گیا، لیکن مریم نے بہت کچھ برداشت کیا، بہت زیادہ برداشت کیا۔ لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ ناول پسند آئے گا تو
آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا، مجھے تو یہ بہت رلانے والا ناول لگا، آپ لوگوں کو بھی یقیناً ویسا ہی لگے گا۔ تو ملتے ہیں کل بھی ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔